الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. المتعالي الشريك والشريك والبديل والنظير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقال تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: بعثت إلى الأسود والأحمر وإلى كل إنس وجن وأوتيت المثاني مكان التوراة والمائدة مكان الإنجيل والحواميم مكان الزبور وفضلت بالمفصلات. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله بعثني كافة للناس رحمة فأدوا عني أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. اللہ اکبر. میرے عزیزو، بھائیو اور دوستو، انسان کو انبیاء کی ضرورت کیوں ہے؟ انبیاء کا سلسلہ اللہ نے کیوں جاری فرمایا؟ کتنا سادہ سا سوال ہے کہ میرا دنیا میں بھیجنے والا کون ہے اور اس نے مجھے کیوں بھیجا ہے؟ میں نے تو کوئی اپلیکیشن، کوئی درخواست دائر نہیں کی تھی کہ مجھے دنیا میں بھیجا جائے. مجھے کس نے بھیجا؟ کون ہے؟ ایک دفعہ میں راڑنے میں تھا تو چیکوسلوواکیہ کا ایک سیاح نوجوان پرائیویٹ پہنچ گیا، انہوں نے میرے پاس پہنچا، مجھ سے ملا. تو میں نے اس سے یہ سوال کیا کہ ہمارا بنانے والا کون ہے؟ وہ کہنے لگا اسی کو ڈھونڈنے کے لیے نکلا ہوا ہوں کہ وہ کون ہے. انسان اپنے علم سے یہ جان نہیں سکتا کہ میرا بنانے والا کون ہے، مجھ سے کیا چاہتا ہے. یہ اناٹومی پڑھ کے نہیں جان سکتا، فزکس کیمسٹری پڑھ کے نہیں جان سکتا کہ وہ مجھ سے کیا چاہتا ہے. پھر آپ سب میڈیکل کے اسٹوڈنٹ، موت کیا چیز ہے؟ آج تک کوئی جواب نہیں میڈیکل سائنس میں کہ موت کیا چیز ہے. 200 جواب میری نظر سے گزرے اور ایک بھی ٹھیک نہیں ہے کہ ان کو اندھیرے کا تیر ہے. موت کیا چیز ہے؟ کیوں آتی ہے؟ میں تو مرنا نہیں چاہتا ہوں، تو مجھے کیوں مارتا ہے؟ پھر موت کے بعد کیا ہوگا؟ کیا زندگی ختم یا کچھ آگے ہے؟ اگر ہے تو کیا ہے؟ یہ کتنے اہم سوال ہے اور اس کا جواب انسانی علم کوئی نہیں. ماحول سے، میں بچپن سے میرے ماں باپ نے مجھے کہنا شروع کیا، بیٹا تو نے ڈاکٹر بننا ہے، تو نے ڈاکٹر بننا ہے. اور اسی یونیورسٹی کالج تھا، اس کالج کو مجھے خواب دکھلاتے تھے تو نے وہاں ایڈمیشن لینا ہے. تو 8-9 سال کی عمر میں سننا شروع کیا، 10 سال کی عمر میں.
تو میرے اندر بس ایک ہی چپ فیڈ ہو گئی کہ میں دنیا میں اس لیے آیا ہوں کہ میں نے ڈاکٹر بننا ہے. ماں باپ نے ڈال دیا اور اتنا اندر ڈالا کہ میرے سارے وجود میں یہ بات سرایت کر گئی کہ میں دنیا میں اس لیے آیا ہوں کہ مجھے ڈاکٹر بننا ہے. اگر میں نہ بنا تو یہ میرا فیلئر ہے، اور اگر میں بن گیا تو یہ میری کامیابی ہے. تو باہر سے ایک سبق ملا، میں نہیں جانتا کیا واقعی ڈاکٹر بننا ہی میرا مقصد ہے. میں نہیں جانتا تاجر سیاستدان بننا. آپ کو نہرو تحریہ تھا، ہندو بھی نہیں تھا، تحریہ تھا، اس کی ڈائری میں نے پڑھی. تو وہ کہتا ہے کہ میں ایک سیاستدان ہوں اور سیاست کے بکھیڑوں سے مجھے بہت کم فرصت ملتی ہے، لیکن جب بھی کبھی مجھے فرصت ملتی ہے میں یہ سوچتا ہوں میری زندگی کا مقصد کیا ہے. جو کچھ میں کر رہا ہوں وہ تو یقیناً میری زندگی کا مقصد نہیں، اور جو ہے وہ میں جانتا ہوں. تو یہاں آ کر ایک قرآن کی آیت میں بتاؤں، بل ادارک علمهم فی الآخرہ بل هم فی شک منہا بل هم منہا عمون. کہ میرے بندو زور لگا، تم آخرت کا علم نہیں جان سکتے، اپنی عقل سے نہیں جان سکتے. عقل تو کہتی ہے اَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَ اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ أَوْ آبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ. عقل تو یہ کہتی ہے، قرآن بتا ہے کیسے پاگل والی بات کرتا ہے، بھلا مر کے مٹی ہو کر چورا چورا ہو کر کبھی کوئی اٹھ سکتا ہے؟ کیا ہمارے باپ دادا اٹھ کے آ جائیں گے؟ اِنَّا لَمَبْعُوثُونَ فِي الْحَافِرَةِ. قبروں میں لوٹائے جانے کے بعد کیا کوئی ہے ہمیں زندہ کر سکے؟ یہ عقل کہہ رہی. تو یہاں آ کر پھر انسان محتاج بن جاتا ہے. ایک چیز اور اس کے ساتھ آپ اضافی طور پر کہ انسان جاہل پیدا ہوتا ہے. ساری مخلوق تعلیم یافتہ پیدا ہوتی ہے، انسان جاہل پیدا ہوتا ہے. یہ باہر سے علم لیتا ہے. بچہ ماں کے پیٹ میں 9 مہینے رہتا ہے. جب وہ باہر نکلتا ہے تو اسے پتہ ہی نہیں ہوتا میں کون ہوں، میں کیا ہوں. 4-5 سال کے بعد وہ کسی سطح پہ آتا ہے اور مرغی کا بچہ انڈے میں 21 روز رہتا ہے. کہاں 9 ماہ، کہاں 21 دن. اور اس کو نکالنے کے لیے کوئی لیڈی ڈاکٹر کوئی نہیں، کوئی آپریشن تھیٹر کوئی نہیں، کوئی اس کے ساتھ میڈیسنز کوئی نہیں. وہ خود ہی باہر آ جاتا ہے. اللہ اس کی چونچ کے اوپر ایک سخت مادہ پیدا کرتا ہے جو باہر نکل کے چند دنوں کے بعد جھڑ جاتا ہے. اس سے وہ ٹھوکر مارتا ہے، اس کو توڑتا ہے، باہر نکلتا ہے. نکلتے ہی پہلے دن سے وہ چلنا بھی جانتا ہے، وہ کھانا بھی جانتا ہے، وہ پینا بھی جانتا ہے، وہ دشمن کو بھی پہچانتا ہے، وہ دوست کو بھی پہچانتا ہے، وہ ماں کو بھی پہچانتا ہے. یہ علم اس نے کہیں سے نہیں لیا. یہ ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی. میرا رب وہ ہے جس سے ہر چیز کو پیدا کیا اور اسے علم عطا کیا. اور انسان کا بچہ پڑا ہوا اسے پتہ ہی نہیں میں کیا ہوں. جانوروں کا علم انتہائی کامل علم ہے. کبھی اپنے علم کے خلاف ایک قدم نہیں اٹھاتا. آپ شیر کے آگے گھاس رکھ دو کہے گا میرا پرہیز ہے، نہیں کھاؤں گا. بکری کے آگے گوشت رکھ دو وہ کہے کہ میرا پرہیز ہے، ڈنڈے مار کے نہیں کھائے گا. اور انسان پڑھ کے لکھ کے ڈاکٹر بن کے بھی شوگر والے ڈاکٹر تو کوئی مٹھائی رکھو ضرور کھا گئے. شوگر والے ہم سے پہلے کھا رہے ہوتے مٹھائی. کہ انسان اپنے علم کے خلاف بھی کرتا ہے، جانور اپنے علم کے خلاف نہیں کرتا. ایسا علم اللہ نے اس کے اندر ڈالا ہے اس کے ادھر ادھر ہوتا ہی نہیں. بے خطا چونکہ ان کا سکھانے والا براہ راست اللہ ہے، اللہ کو دے رہا.
چونٹی 1 سینٹی میٹر سے آگے دیکھ نہیں سکتی اور ایسی لائن بناتی ہے تو تم میلوں دور دیکھ سکتے ہو، تمہاری لائنیں برباد ہو پڑی ہوتی. تو ایک یہ خلا ہے کہ انسان جاہل پیدا ہوتا ہے، اس کو علم باہر سے ملتا ہے، اندر سے نہیں ملتا. آپ تو میڈیکل پڑھ رہے ہو، جانوروں کو یہ ہندوستان میں نا بندر کی پوجا ہوتی ہے، تو ایک گاؤں میں بندر بہت زیادہ بڑھ گئے تو مسلمان ان سے بڑے تنگ ہو، ان کو مارے تو انہوں نے کیا، وہ آتے تھے اور ٹوکروں سے چیزیں نکال لیتے، ان کے کھانے پینے کی چیزیں اٹھا لیتے. تو مسلمانوں نے چپ کر کے آٹے میں سینکھیا زہر ملا کر اس کی روٹیاں پکا کے چھت پہ ڈال دی کہ یہ بندر آئیں گے کھائیں گے، 2-4 مریں گے تو یہ بہت سے آنے ہیں، باقی نہیں آئیں گے. تو بندر آئے حسب معقول اپنے کھانے پینے کا سامان، تو آگے دیکھا تو دسترخوان تیار، روٹیاں پڑی ہوئی. تو وہ ٹھٹک گئے، پہلے تو ٹوکرے اٹھانے پڑتے تھے، آج یہ روٹی ویسی کم پڑی. کسی ایک نے روٹی کو ہاتھ نہیں لگا، چلو اس کو دیکھتے اور واپس چلے. تھوڑی دیر گزری تو وہ واپس آ رہے، ان کے ساتھ 4 موٹے موٹے پرانے ان کے تجربہ کار سائنسدان، بوڑھے بندر 4. وہ آئے، انہوں نے روٹی اٹھائی، روٹی کو توڑا اور سونگا، پھر ایسے پھینک دی. پھر ان کے آپس میں اشارے ہوئے کہ وہ واپس چلے گئے جنگل کی طرف. تھوڑی دیر کے بعد وہ جنگل سے ساری فوج پھر واپس آ رہی، ہر بندر کے ہاتھ میں ایک ٹہنی. تو سب آئے، چھت پر بیٹھے، ساری روٹیاں انہوں نے توڑ کے، بندر بانٹ تو مشہور ہے، انہوں نے کھائیں، اوپر وہ ٹہنی چبائی اور ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے سارے واپس چلے گئے. یہ اتنا ساری ریسرچ ان کو کس نے ادا کی؟ کچھ بھی نہیں ہوا. ربنا الذی اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. رب وہ ہے جو ہر چیز کو پیدا کرتا ہے اور اسے زندگی گزارنے کا علم دیتا ہے. کتا بھاگا جا رہا سامنے پانی آ رہا ہے، اس کی رفتار کم نہیں ہوتی، اسی دوڑ میں چھلانگ لگاتا ہے. پہلے دن پانی دیکھا، کبھی پانی دیکھا ہی نہیں. پہلے دن نہر سامنے آئی ہے، ایک پل کے لیے لوگ ہم ہاتھ میں رہتے ہیں، ہر وقت یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھے ہوئے. وہ آتا اسی دوڑ میں آتا، ٹرک اندر اور ٹائر دوسرے کنارے پہ چلا گیا. اس کو پہلے سے کیسے پتا چلا کہ میں پانی پار کر سکتا ہوں، مجھے تیرنا آتا ہے؟ آج تو پہلا دن ہے اس کو نہر پار کرنے کا. ہاتھی دوڑتا ہوا آتا سامنے پانی آتا تو تھوڑا ہو جاتا ہے. وہ پہلے 1 پاؤں اندر ڈالتا، پہلے 1 پاؤں اندر ڈالتا اور زمین کو ٹٹولتا ہے. اگر اس کا پیر لگ جائے تو پھر دوسرا پاؤں ڈالتا. اگر پہلا ہی پاؤں نہ لگے تو اس کو پتا ہے میں 50 من دی لاش میں تک گیا، تو اپنا پاؤں واپس کر لیتا. تو انسانی جہالت بھی چاہتی ہے کوئی راہبر ہو، کوئی قائد ہو، کوئی ہادی ہو، کوئی منزل کا پتہ بتانے والا ہو، کوئی مجھے بتائے کہ تیرا پیدا کرنے والا کون ہے، کوئی مجھے بتائے کہ اس نے تمہیں کیوں پیدا کیا، کوئی مجھے بتائے کہ موت کسے کہتے ہیں، کوئی مجھے بتائے کہ موت کے بعد کیا ہے. ایسا نہ ہو چل زندگی کی شام ہو اور پتہ چلے کہ غلط جگہ پہ پہنچ گئے. جو لوٹ آئے تو کچھ کہنا نہیں، بس دیکھنا انہیں غور سے، جنہیں منزلوں پہ خبر ہوئی کہ یہ راستہ کوئی اور تھا. یہ وہ کمی ہے جو نبیوں کی آمد کو لازم قرار دیتی ہے کہ نبیوں کو علم اللہ دیتا ہے. فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ. اللہ براہ راست نبیوں کو علم دیتا ہے، ان کو سیکھنا نہیں پڑتا، ان کے لیے کوئی ادارہ نہیں ہوتا، کوئی ٹیچر نہیں ہوتا. تو اللہ نے سارے عالم کی ہدایت کے لیے جب نظام چلایا تو حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو وجود بخشا. ساری دنیا کے انسانوں کے لیے ایک رسول بنا کر بھیجا.
اللہ تو ابتدا انتہا سے پاک ہے کہ نہ اس کی کوئی ابتدا ہے نہ اس کی کوئی انتہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یقیناً ابتدا تو ہے کہ وہ مخلوق ہیں، ابتدا تو ہے، لیکن کب سے ہے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے۔ ایک روایت سے ہمیں تھوڑا سا اندازہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین آسمان کی پیدائش سے 1000 سال پہلے، زمین آسمان کی کائنات کی پیدائش کے بارے میں سائنسدانوں کا قول یہ ہے کہ کوئی 20-25 ارب سال پہلے ایک دھماکے کے ساتھ یہ کائنات بنی۔ تو زمین آسمان کی پیدائش سے 1000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی۔ حدیث میں آتا ہے اللہ نے سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی قرآن میں سے، اور سورہ یاسین شروع ہو رہی ہے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، مجھے قسم ہے قرآن حکیم کی، اے میرے محبوب تو میرا رسول ہے۔ نہ زمین نہ آسمان، نہ جبریل نہ میکائیل، نہ اسرائیل نہ اسرافیل، نہ جنت نہ دوزخ، نہ لوح نہ قلم نہ کرسی، نہ عرش نہ فرش، تو انسان تو بہت بعد میں پیدا ہوئے ہیں، آدم تو بہت بعد میں پیدا ہوئے ہیں، تو ان سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو کب وجود بخشا؟ جب اللہ کہہ رہا ہے انک لمن المرسلین، کوئی ہستی سامنے ہے، کاف کا لفظ وہاں بولا جاتا ہے جہاں مخاطب سامنے ہو، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تو میرا رسول ہے، تو میرا رسول ہے۔ ایک اور حدیث جو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ متى وجبت لکم النبوۃ، آپ کو نبوت کب ملی؟ تو آپ نے فرمایا کنت نبیا وان آدم بین الروح والجسد، کہ اے ابو ہریرہ ابھی آدم کی مٹی بھی اکٹھی نہیں ہوئی تھی کہ اللہ مجھے نبی بنا چکے تھے۔ تو اللہ نے سارے عالم کی ہدایت کے لیے سب سے عظیم رسول بھیجا۔ جیسے ابھی آپ لوگوں نے یہ بینر لٹکایا ہوا ہے، اشتہار ہے، تو اللہ تعالیٰ نے پہلے سے بینر لٹکانے شروع کیے، ایک آ رہا ہے، ایک آ رہا ہے، ایک آ رہا ہے، پہلے سے۔ شاہ علیہ السلام ایک نبی نے، ان کی زبان پر اللہ نے کہا اٹھ ایک وحی اترنے والی ہے، ایک اشتہار دینے لگا، تو شاہ علیہ السلام پڑے ہوئے تو ان کی زبان چلنا شروع ہو گیا اپنے آپ، یا سماء اسمعی ویا ارض انصتی، اے آسمان سن، اے زمین متوجہ ہو گیا، ان اللہ تعالی یرید ان یدبر امرا ومنفذہ، اللہ اپنی ایک شان کو ظاہر کرنا چاہتا ہے اور وہ ظاہر کر کے رہے گا۔ یرید ان یبعث امیا من الامیین لا یقول الخنا، وہ ایک نبی بھیجنا چاہتا ہے ان لوگوں میں جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے، ان میں ایک نبی بھیجنا چاہتا ہے جو کبھی کسی کو دکھ دینے والا بول نہیں بولے۔ یہ جو آپ کا سیرت کا آج عنوان ہے، آپ اس میں سے یہ ایک ہی بات لے کے چلے جاؤ، لڑکے لڑکیاں، ایک بات، آپ کا ٹیچر، آپ ایک بات لے کے چلے جاؤ کہ اس زبان سے کسی کو دکھ دینے والا بول نہ بولو، تو آپ کا سارا یہ جلسہ کیش ہو جائے گا۔ کہ سب سے زیادہ جو لوگ جہنم میں جائیں گے، آپ نے حضرت معاذ بن جبل سے فرمایا معاذ تمہیں سارے دین کا خلاصہ بتاؤں؟ ان کا جواب ہوگا کیا ہے؟ تو مجھے دیکھو، آپ نے زبان باہر نکالی اور ایسے کیا، اپنے 2 انگلیوں سے زبان کو پکڑا اور ایسے کیا، زبان باہر نکالی اور انگلیوں پکڑا، کہ معاذ یہ زبان معاذ وہ شخص ہیں جن کے ہاتھ میں قیامت کے دن علماء کا جھنڈا ہوگا، اور ان کو سمجھایا ایسے جیسے چھوٹے بچے کو سمجھایا جاتا ہے کہ یہ زبان ہے۔ تو کہنے لگے یا رسول اللہ کیا زبان کے بول پر بھی پکڑ ہوگی؟ تو آپ نے فرمایا ثقلتک امک یا ابن جبل، ارے جبل کے بیٹے تیری عقل کہاں چلی گئی؟ وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ فِي نَارِ جَهَنَّمْ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ، سب سے زیادہ جہنم میں دھکا دینے والی
سب سے زیادہ جہنم میں گرنے والے مرد عورت، سب سے زیادہ جہنم میں مردوں عورتوں کو گرانے والی چیز یہ زبان ہے، یہ زبان کہ یہ بہت لمبی ہو جاتی ہے. بڑے بڑے ٹرالوں کو، جہازوں کو بریک انسان لگاتا ہے، یہ 2 انچ کی چیز کو بریک نہیں لگا سکتا. تو یہ آپ کو ساری حدیث میں آپ کو پڑھ کے سنانے لگا ہوں. اس میں ایک چیز لے لو، ایک چیز، لا یقول الخنا، کبھی ایسا بول نہ بولا جس سے کوئی بے عزت ہو، کبھی ایسا بول نہ بولا جس سے کسی کی عزت مجروح ہو، کبھی ایسا بول نہ بولا جس سے کسی کا دل ٹوٹے، کبھی ایسا بول گرامی ہو، کبھی ایسا بول نہ بولا جس سے کوئی اپنے آپ کی توہین اور تذلیل محسوس کرے، کبھی ایسا بول نہ بولا جو کسی کی وجاہت کو داغدار کرے، کسی کی عزت کو تار کرے، کبھی ایسا بول نہ بولا جو فضولیات میں ہو کر اور لغویات میں ہو کر کسی کے لیے مشکل کا باعث ہو جائے. ساری زندگی ایک دفعہ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں اپنی باتیں لکھتا ہوں تو کبھی آپ وصف بھی تو لکھتے ہیں، تو اس وقت میں لکھا غلط قیاس کر کے اپنا عام انسان سمجھنے لگا. ہم لوگ اس سے باہر چلے جاتے اور بولتے فبلغني نفسي بيده لا يخرج من هذا الا الحق. جب مجھے غصے میں دیکھو اس وقت بھی لکھا کرو اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس زبان سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا. تو آپ عزیز نوجوان یہ ایک چیز لے لو، ایک چیز لے لو، اس زبان کو تالا لگا دو. جسے بولنے کا مزہ ہے ایسے چپ رہنے کا بھی مزہ ہے، جیسے جواب دینے کا مزہ ہے ایسے ہی پی جانے سہ جانے کا بھی مزہ ہے. جیسے زبان دراز کرنے کی ایک شیطان نے مٹھاس رکھی ہے، ایسے زبان کو قابو میں لانے کی بھی ایک مٹھاس اللہ نے رکھی ہے. یہ مٹھاس اس سے زیادہ ہے. سہ جانے میں جو حلاوت ہے وہ اگل دینے میں وہ حلاوت نہیں، جھک جانے میں جو عزت ہے وہ بلند ہونے میں نہیں. تو کب اللہ نے یہ اعلان کیا تھا کہ ابھی آپ کی آمد کو ہزاروں سال باقی تھے، اور ایک خاص بات سے ابتدا کی کہ جیسے اللہ دیکھ رہا ہے کہ یہ امت اپنی زبان بہت لمبی کرے گی، تو اللہ نے پہلے دن سے پہلا نقطہ بیان کیا. آپ کی سیرت تو لامحدود چیز ہے، آپ کی سیرت کو کون بیان کر سکتا ہے؟ میں گھنٹے سوا گھنٹے 1.5 گھنٹے میں کیا کروں؟ ساری کائنات کے مل کر مدح خاں ثنا خاں کریں تو نہیں کر سکتے ہیں، نعت خاں کریں تو نہیں کر سکتے ہیں. ایک جملے سے اللہ ایک پہلی صفت کیا بیان کی کہ وہ کسی کو دکھ دینے والا بول نہیں بولے گا، ایسا گھٹیا بول کبھی نہیں بولے گا. اور متوازی کیسا ہوگا، پرواز کیسی ہوگی؟ فکان قاب قوسین او ادنی، کہ 7 آسمان سپڑ جائیں اور سدرۃ المنتہا بھی سپڑ جائے اور عرش بھی سپڑ جائے اور عرش کے اوپر 70,000 نور کے پردے بھی اٹھ جائیں اور اللہ اور حبیب اللہ آمنے سامنے ہو جائیں. پرواز اتنی. ہمیں تو 2 آدمی مسافر کرتے ہیں، ہماری طبیعت میں تبدیلی ہے، گردن میں سلاخ پڑ جاتی ہے اور اپنے آپ کو بھی سمجھنے لگ جاتے ہیں. 2 آدمی آگے ہو جائیں، 2 پیچھے ہو جائیں، کوئی گاڑی کا دروازہ کھول دے، کوئی حضرت صاحب کہہ دے، مزاج خراب ہو جاتا. اور یہاں بلند پرواز ہے کہ جبریل جیسا بھی کہتا ہے یا رسول اللہ یہاں سے ایک بالشت بھی اوپر گیا تو میں جل کے راہ ہو جاؤں گا. اوپر اللہ کے نبی آ رہے ہیں. ادھر یہ بلندی ہے اور ادھر تواضع کیسی ہے کہ ہزاروں برس پہلے اللہ نے کہا لو یمشی علی السراج لم یطفئ من تحت قدمیہ من سکینتہ. بلندیاں ایسی ہوگا کہ عرش کے بھی اوپر اٹھاؤں گا، اور متواضع ایسا ہوگا کہ زمین پر چلتے ہوئے اتنی عاجزی سے چلے گا کہ جلتے چراغ پر پاؤں بھی رکھے گا تو چراغ بجھنے نہ پائے گا. ایسی عاجزی سے بنا. وَلَوْ يَمْشِيَ الْقَصَبَ الْيَابِسَ لَمْ يُسْمَعْ مِنْ تَحْتِ قَدَمَيْهِ مِنْ سَكِينَتِهِ. ایسا متواضع ہوگا کہ خشک لکڑیوں پر بھی چلے گا تو لکڑیوں کے کڑکڑانے کی آواز نہ آئے گی. ایسا متواضع نبی ہوگا. اور کیسا ہوگا؟
اجعل السکینۃ لباسہ والبر شعارہ والحق منطقہ والعفو معروف خلقہ والصدق والوفاء طبیعتہ والاسلام ملتہ والہدی امامہ واحمد اسمہ اهدي به بعد الضلالة وارفع به بعد الخمالة واكثر به بعد القلة واغني به بعد العيلة واستنقذ به فئاما من الناس عظيما من الحلقة وأؤلف بين قلوب مختلفة وأهواء متشتتة وقبائل متفرقة. یہ ہزاروں سال پہلے اعلان ہو رہا ہے نبی آئے گا تواضع جس کا لباس ہوگا. دکھاوے کی تواضع بھی تکبر کی آخری حد ہوتی ہے. دکھاوے کی تواضع بھی تکبر کی آخری حد ہوتی ہے. وہ ایسا نبی ہوگا کہ تواضع اس کا لباس ہوگا اور نیکی اس کی پہچان ہوگی اور حق اس کا بول ہوگا اور معاف کرنا اس کے اخلاق ہوں گے اور درگزر کرنا اس کے اخلاق ہوں گے. وفا کرنا اس کے اخلاق ہوں گے. سچائی اس کی طبیعت ہوگی اور حق اس کا بول ہوگا. اسلام اس کا مذہب ہوگا. ہدایت کا وہ امام ہوگا. نام اس کا احمد ہوگا. اس کے ذریعے سے ہدایت دوں گا. اس کے افتر بھی آذانا سما وقلوبا غلفا واعینا عمیا. اور اس کے ذریعے سے اندھوں کو جن کی آنکھوں میں تو نور ہے لیکن دل میں نور کوئی نہیں ان اندھوں کو روشنی عطا کروں گا. جن کے یہ کان کے پردے تو سنتے ہیں لیکن دل کے کانوں کے پردے نہیں سنتے ان کے کانوں کے ڈاڑھ کھولوں گا. اور جن کے اندر گمراہی کے اندھیرے ہیں ان گمراہی کے اندھیروں کو اس کی آمد سے روشنی میں تبدیل کروں گا. اور اس کے ذریعے سے کمزوروں کو قوی بناؤں گا. تھوڑوں کو زیادہ کروں گا. غریبوں کو غنی بناؤں گا. اونٹ چرانے والوں کو دنیا کا بادشاہ بناؤں گا. دنیا کا مالک بناؤں گا. اس کے ذریعے سے ہدایت کو عام کروں گا. اس کے ذریعے سے لاکھوں کروڑوں اربوں انسانوں کو جنت میں پہنچاؤں گا. اس کے ذریعے سے مختلف قبائل کو مختلف قوموں کو مختلف شکل رنگ والوں کو ایک امت بنا کر ان کو کلمے کی وحدت میں پرو دوں گا. یہ ہزاروں برس پہلے کہا تھا کہ انہیں امت بناؤں گا. ہمیں آج کے ماحول نے فرقوں میں بانٹ دیا. فرقے بانٹ ایسی نفرت کہ ایک دوسرے کے پیچھے نماز بھی نہیں پڑھتے ایک دوسرے سے سلام بھی نہیں دیتے. میں خانوال کے قریب میرے گاؤں میں دیکھ ایسے ہمارے یہاں پل خانی تھی. میں وہاں گیا تو ایک بزرگ سے بیٹھے تھے. میں نے ان کو کہا السلام علیکم. انہوں نے ایسے ہاتھ کیا زور سے کہا حرام. مسلمان تو کافر سے بھی ہو سکتی. چلو اگر مجھے کافر ہی سمجھتا تھا تو مسلمان ہو سکتا تھا. السلام علیکم. انہیں پھر ایسے ہاتھ کیا. اس کو کس نے یہ پڑھایا؟ کسی نے تو یہ زہر ڈالا. میرے نبی تو ابو جہل کو گھر بلا کے کھانا کھلاتے کہ شاید کرنا پڑ جائے. ابو لہب کو گھر بلا کے کھانا کھلانا کہ شاید کرنا پڑ جائے. عاص بن وائل کو گھر بلا کے اکرام کر رہے ہیں کہ شاید یہ کرنا پڑ جائے. تو ہزاروں برس پہلے اللہ نے کہا تھا انہیں امت بناؤں گا. تو آج کی جہالت نے ہمیں فرقوں میں بانٹ دیا. یہ تو شایع ہیں. آدم بھی سنو. آدم علیہ السلام اور حوا کا اللہ نے نکاح پڑھا تو اللہ تعالیٰ نے کہا آدم مہر ادا کر. تو آدم علیہ السلام نے پوچھا کیا مہر ہے یا اللہ؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تیری نسل میں ایک نبی بھیجنے والا ہوں جس کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس پہ ایک دفعہ ضرور پڑھ دے یہ مہر ہے. تو شاید تو بہت بعد میں ہے لیکن آدم تو سب سے پہلے ہیں. تو آدم علیہ السلام سے کہانی شروع بینر لگنے شروع ہو گئے. اور ربیع الاول سے پہلے بینر لگنا شروع ہو جاتے. تو آمد رسول سے پہلے بینر لگنے شروع ہو گئے کہ آ رہا ہے. بلکہ ایک اور روایت میں یاد ہے آدم علیہ السلام کی طرف سے کہ آپ نے آدم علیہ السلام نے فرمایا جب میں جنت میں داخل ہوا تو میں نے جنت کے دروازے پر لکھا ہوا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اور جب میں
جنت کے اندر داخل ہوا تو جنت کے درخت کے ہر پتے پر لکھا ہوا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ظاہری آمد 12 ربیع الاول کو ہے. اصحاب فیل کا واقعہ ہوا تھا، ابرہہ کا لشکر برباد ہوا تھا. اس دن کے ٹھیک 55 دن بعد آپ دنیا میں تشریف لائے. 22 اپریل 571 عیسوی اور ہمارا ہندی کیلنڈر یکم جیٹھ 8 ساون بدرو یہ ہمارے مہینے ہیں. یکم جیٹھ 628 بکرمی 22 اپریل 571 عیسوی 12 ربیع الاول اصحاب فیل کے ابرہہ کے لشکر کی تباہی کے 55 دن کے بعد پیر کی صبح 4:20 پر آپ دنیا میں تشریف لائے. یہ 4:20 پر میں نے کیوں کہا؟ اس وقت تو بڑی نہیں تھی. احادیث میں آتا صبح صادق کے وقت تشریف لائے. صبح صادق تو میں نے مکے کا کیلنڈر دیکھا 22 اپریل کا کہ صبح صادق کتنے بجے ہوتی ہے تو 4:20 پر تھی. تو یہ میں اپنی طرف سے اضافہ کرتا ہوں کہ آپ صبح کے 4:20 پر تشریف لائے. 2 اس وقت عورتیں دایا کا کام کر رہی تھیں، ایک شفا بنت عمر اور ایک ام العاص ام عثمان بن ابی العاص. یہ 2 عورتیں اس وقت آپ کے پاس موجود ہیں. حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں موجود ہیں. حضرت شفا نے یہ عبد الرحمن بن عوف کی والدہ ہیں. یہ دونوں ماں بیٹا بعد میں مسلمان ہوئے. تو انہوں نے جب ہاتھ میں لیا تو 3 معجزے ظاہر ہوئے. پہلا یہ تھا بالکل دھلے دھلائے پاک صاف پیدا ہوئے. آپ کے جسم پر کوئی گندگی کا نشان نہیں بلکہ خوشبو مہک رہی تھی. دوسرا آپ کی ناف کٹی ہوئی تھی ماں کی آنت سے، آنت اور ناف ملے ہوئے نہیں تھے. تیسرا آپ کا ختنہ ماں کے پیٹ سے ہوا تھا، باہر نہیں ہوا تھا. تو یہ 3 معجزوں کے ساتھ آپ دنیا میں تشریف لائے. اور جب شفا نے بچے کو دیکھا تو وہ حیران ہوئی کہ یہ بچہ کیسا ہے. ان کے ہاتھوں میں کئی بچے پیدا ہوئے لیکن یہ انوکھا بچہ ہے. تو انہوں نے بچے کو لے کر ایسے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں لٹایا، جیسے بچے کو ماں کے پہلو میں لٹایا، اپنے پہلو میں لٹایا. تو آپ اس عمر میں کیا 15 منٹ گزرے ہوں گے، 20 گزرے ہوں گے، میکسیمم آدھا گھنٹہ گزرا ہوگا. تو آپ نے ایسے کروڑوں بدلی اور پورے سجدہ کیا، پورا سجدہ کیا. تو سجدے کے بعد آپ نے ایسے سر اٹھایا، وہ دونوں بازوؤں کا زور لگا کر ایسے سر اٹھایا اور پھر الٹے ہاتھ کا سہارا لے کر سیدھا ہاتھ بلند کیا اور شہادت کی انگلی ایسے اوپر اٹھائی. جب آپ نے انگلی ایسے اٹھائی تو سارے عالم میں نور پھیل گیا. حضرت آمنہ فرماتی ہیں پوری دنیا میں لوگ روشن ہو گئے اور کسرا ایران کے محل اور روم کیسر کے محل اور حیرہ کے محل اور یمن کے محل میرے قریب آ گئے. میں نے ان کو قریب سے دیکھا. یہ حضرت آمنہ دیکھ رہے اور ادھر ایران کے محل میں کیا ہو رہا ہے، ادھر پیدا ہوئے ادھر ٹھا 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 14 دھماکے ہوئے کہ ایران کے بادشاہ کا جو محل تھا سفید پتھر کا بنا ہوا، اس کے اوپر بڑے بڑے برج تھے، چٹانیں کاٹ کے بنا ہے. دھڑم سے 14 برج گرے اور اس کے عبادت خانے میں 1000 سال سے آگ مسلسل جل رہی تھی، کبھی بجھے نہیں تھی. وہ آگ ایک دم بجھ گئی. تو ادھر اس کے محل کے ٹھیکرے گرے، ادھر آ کر وہ جو نگران تھے آگ کے انہوں نے آ کر بتایا کہ آگ بجھ گئی. تو کسرا بڑا پریشان ہوا کہ کیا ہوا. یہ نوشیروان کے زمانے کی بات ہے، خسرو کا دادا. تو اس نے حیرہ کے بادشاہ کو لکھا کہ میرے پاس کوئی آسمانی کتابوں کا آدمی بھیجو. تو حیرہ کے بادشاہ منذر نے عبد المسیح کو بھیجا. عبد المسیح کو اس نے کہا کہ یہ میرے ساتھ ہو جائے. انہوں نے کہا میرا علم تھوڑا ہے، میرا ایک ماموں شام دمشق میں رہتا ہے، میں اس سے پوچھ کر. وہ دمشق گیا تو اس کا نام تھا سطیر. تو وہ مرض الموت میں تھے اور سکرات میں تھے، آخری ٹائم تھا. تو یہ پہنچے، انہوں نے کو ہلایا. عبد المسیح ان کا بھانجا ہے، تو ان کو ہلایا، کہا کہ میں عبد المسیح ہوں، عبد المسیح ہوں. تو انہیں سے آنکھیں کھولی اور ان کے بتائے بغیر خود بولنا شروع کیا. بعثک ملک بنی ساسان لارتجاس الایوان
خمود النیران، ہاں ہاں مجھے معلوم ہے تجھے ایران کے بادشاہ نے بھیجا ہے کہ میرے محل کے برج گر گئے اور میری عبادت خانے کی آگ بجھ گئی، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے؟ تو فرمایا اسے کہو اذا نہر صاحب الحراوہ وقطرت التلاوہ ففاضت واد السماوہ وغادت بحیرۃ اسامہ فلیس الشام لسفیہ شامہ وليس فارس لعبد المسيح مقاما وإنما يملك ملوك وملكات على عدد الشرفات وكلما هو آت کہہ دو اسے، کیا کہہ دو کہ جب قرآن والا نبی آئے گا، جب قرآن والا نبی آئے گا، جب عصا پکڑ کے چلنے والا نبی آئے گا اور قرآن کی تلاوت ہوگی اور وادی سماوا بہہ پڑے گی، وادی سماوا یہ بہہ پڑے گی اور ساوا کا سمندر خشک ہوگا اور محمد مصطفیٰ کا ظہور ہوگا، تو پھر فارس بھی اسی کا غلام ہوگا، روم بھی اسی کا غلام ہوگا، ایران بھی اسی کا غلام ہوگا اور ہیرا بھی اسی کا غلام ہوگا۔ اور مجھے لگتا ہے کہ وہ نبی پیدا ہو چکا ہے، اور اسے بتاؤ کہ تمہارے جتنے کنگرے گرے ہیں اتنے بادشاہ تیرے بعد آئیں گے اور تمہاری حکومت ختم ہو جائے گی، 14 بادشاہوں کے بعد تمہاری حکومت ختم ہو جائے گی۔ یہ کائنات میں ٹھوٹ تبدیلی آ رہی۔ اور ایک یہودی آیا وہ تھا تجارت کرنے کے لیے مکہ میں سودا بیچنے، تو وہ صبح حرم میں شور مچانے لگا، آج کسی قریشی کا بچہ پیدا ہوا ہو، کسی قریشی کا بچہ پیدا ہوا ہو، تو لوگوں نے کہا ہاں فلاں کا بچہ پیدا ہوا ہے، کہ اس کا باپ زندہ ہے، کہا ہاں زندہ ہے، کہنے کوئی ایسا بچہ بتاؤ جس کا باپ مرا ہوا ہو اور وہ آج پیدا ہوا ہو، تو انہوں نے کہا ہاں عبد المطلب کا پوتا پیدا ہوا ہے اور عبداللہ اس کا والد مر چکے ہیں، تو کہا مجھے وہ دکھاؤ، مجھے وہ دکھاؤ، تو آپ کو لایا گیا، تو اس نے آپ کو دیکھا، پھر آپ کی کمر سے کپڑا ہٹا کے مہر نبوت کو دیکھا، کہنے لگا ہائے، چیخنے لگا لقد خرجت النبوۃ منها ورحتم بها یا معشر قریش ویل لبنی اسرائیل، ارے یہود آج تم ختم ہو گئے، آج نبوت تمہارے گھر سے نکل گئی اور اسے قریش لے گئے، اور ایک دن آئے گا اس بچے کا ڈنکا بجے گا مشرق میں بھی مغرب میں بھی، سارے عالم کے لیے رہبر اور ہادی بنا کر بھیجو، سارے عالم کے لیے، سارے عالم کے انسانوں کے لیے، سارے عالم کے انسانوں کو اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھیجا۔ تو میرے بھائیوں، میرا نبی ہمیں اللہ سے ملانے آیا، میرا نبی ہمیں اللہ کا پتہ بتانے آیا، ہمارے نبی ہمیں اللہ سے جوڑنے کے لیے آئے، ہمیں زندگی بتانے کے لیے آئے کہ اللہ سے جڑنے کا راستہ کیا ہے اور اللہ کو راضی کرنے کا راستہ کیا ہے اور اللہ تک پہنچنے کی محنت کیا ہے، یہ لے کر ہوا ہے۔ پیدائش یتیم، عبد المطلب کو پتہ ہی نہیں کیا ہونے والا ہے، وہ بیت اللہ کا پردہ پکڑ کے رو رہا، یا اللہ یا اللہ آج میرے عبداللہ کی نشانی زندہ کر دے، آج اسے بچہ دے دے، کیونکہ عبداللہ تو فوت ہو چکے ہیں، تو اگر بیٹی پیدا ہوتی ہے تو نسل ختم ہو جاتی ہے، تو وہ رو رہے ہیں آج بچہ دے دے، بچہ دے دے، اسے خبر نہیں کہ کائنات کا سردار آ رہا ہے، وجہ کائنات آ رہے ہیں، کائنات کے افضل ترین آ رہے ہیں، وہ اپنی لو لگائے ہوئے ہیں، یا اللہ بچہ دے دے، بچہ دے دے، بچہ دے دے، تو پھر آ کر دایا نے خوشخبری سنائی کہ عبد المطلب مبارک کو عبداللہ کی جوت جگ گئی اور اللہ نے اس کے گھر میں چراغ جلا دیا اور آج اللہ نے ان کو بیٹا دے دیا۔ ولد یتیما، آپ یتیم پیدا ہوئے، وعاش فقیرا، اور فقر کی زندگی گزاری، ومات مسکینا، اور مسکنت کی موت دیکھی۔ ماں کے پیٹ میں 2 ماہ کے تھے جب عبداللہ والد کا انتقال ہو گیا، صرف 25 برس کی عمر۔ اب نے فرمایا انا ابن الذبیحین، میں 2 ذبیح کا بیٹا، ذبیح جس سے ذبح کیا گیا، آپ نے کہا میں 2 ذبیح کا بیٹا ہوں۔ 2 ذبیح کا بیٹا کیسے؟ پہلے اسماعیل علیہ السلام جن کو اللہ نے چھری کے نیچے سے نکالا، وفدیناہ بذبح عظیم، اور ایک حضرت عبداللہ، ان کو بھی اللہ نے چھری کے نیچے سے نکالا۔ ان کو چھری کے نیچے سے کیسے نکالا؟ سرداری آئی
عبد مناف کے 4 بیٹے تھے، ایک مطلب، ایک ہاشم، ایک نوفل، ایک عبد شمس۔ ان 4 کی تو تاریخ ملتی ہے، 2 اور بھی تھے، ایک ابو زبیر، ایک ابو عبید، ان کی تاریخ نہیں ملتی۔ تو عبد مناف کا نام تھا مغیرہ، بڑے خوبصورت سردار تھے، آپ کے پردادا کے والد۔ صرف ہمارے نبی ایسی ہستی ہیں جن کا نسب نامہ اللہ کے رحمت خاصہ کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام تک محفوظ ہے، باقی کبھی کسی کا کوئی نسب موجود نہیں ہے۔ میرے بھائی نے پرانے ہمارے جو تھے رجسٹر کاغذات نکلوائے، جو ہمارے باپ دادا پردادا کی زمینیں تھیں، تو 9 پشتیں نکل سکی، 9۔ 10ویں کو پتہ نہیں کون ہے، کس جگہ ہے، کچھ پتہ نہیں 10واں ہندو تھا یا کیا تھا، 9 نسلیں مل سکی، 9۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عبداللہ سے لے کر آدم تک سلامت، سارے ایسے جگمگاتے نام ہیں، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن عود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن عوز بن قبوال بن عبی بن عوام بن ناشد بن حساب بن بلداس بن یدلاف بن طابر بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوى بن عیلی بن زیشان بن عیسیٰ بن اغنال بن ایہام بن مقصر بن ناحث بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آدم بن ناحور بن سرور بن رعو بن فاطم بن عابد بن ارفشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملحلئیل بن قینان بن آنوش بن شیس اور بن آدم علیہ السلام۔ یہ اللہ نے اپنے حبیب سے پیار کیا، جس سے پیار ہوتا ہے اس کی ہر شے کو محفوظ کیا جاتا ہے، اس کی ہر ادا کو محفوظ کیا، ہر ادا۔ اگر ہمیں اللہ کے نبی کے اونٹنیوں کے نام نہ معلوم ہوتے تو ہمارے دین میں کیا فرق پڑتا تھا؟ اللہ کے نبی نے اونٹنی پہ سواری کی بات بتاؤں، ہمیں بات مکمل ہو گئی، یہ آپ کی 4 اونٹنیاں تھیں، آپ نے ان پہ سواری فرمائی۔ عشق اور محبت ہر شے کے چاہتی ہے محفوظ ہو جائے، محفوظ ہو۔ اسباب، شہباب، جدعا، قصوا، یہ آپ کی اونٹنیوں کے نام۔ پھر آگے اتنی تفصیل ہے، میں آپ کو 1.5 گھنٹے میں کیا بتا سکتا ہوں۔ آپ فلاں موقع پر کون سی اونٹنی پر سوار تھے؟ جب آپ نے مدینے کا سفر کیا مکے کے لیے، مدینے سے مکہ، تو آپ قصوا پہ سوار تھے۔ جب آپ نے آخری خطبہ دیا تو آپ اپنے اونٹنی قصوا پہ سوار تھے۔ جب آپ آخری طواف زیارت کرنے کے لیے گئے تو آپ اپنی اونٹنی جدعا پہ سوار تھے، اور جب آپ نے 11 تاریخ کو تقریر فرمائی تو آپ اپنی اونٹنی عزبا پہ سوار تھے۔ اتنی باریکیاں ہم تک اللہ نے پہنچائی، تو ہم نے کبھی اس کو اپنا موضوع نہیں بنایا کہ ہم اللہ کے نبی کی سیرت کو اپنے سینے سے لگائیں۔ اسی ویسے ناٹ میں پڑھ کملے ہو جاتے تو ہم کی پتہ سیرت کی۔ اللہ کے نبی کے پاس 2 گدھے تھے، ایک کا نام تھا عفیر، ایک کا نام تھا یعفور۔ 2 خچر تھے، ایک کا نام تھا دلدل، ایک کا نام تھا فضہ۔ چند گھوڑے تھے، ایک اونٹ تھا اس کا نام تھا عسکر۔ چند گھوڑے تھے، ایک کا نام تھا ارد، ایک کا نام تھا السجل، ایک کا نام تھا سقر، ایک کا نام تھا سبع، ایک کا نام تھا مرتجز، ایک کا نام تھا ورد، ایک کا نام تھا یاسو، ایک کا نام تھا یعقوب۔ یہ آپ کے گھوڑوں کے نام۔ یہ اللہ کی محبت ہے اپنے حبیب کے ساتھ، ہر شے اس کی محفوظ کر کے 1433 سال کے بعد بھی سنائی جا رہی ہے۔ تو عبد مناف کے 4 بیٹوں میں ہاشم کو سرداری ملی۔
ہاشم نے ایک شادی کی مدینہ میں، وہاں سے ایک بچے پیدا ہوئے، ان کا نام رکھا گیا شیبہ، بعد میں وہ بنے عبد المطلب۔ جب عبد المطلب سردار بنے تو زمزم کے کنویں کو بند ہوئے 300 سال گزر چکے تھے۔ زمزم کا کنواں 300 سال سے جرہم نے جب شکست کھائی خزاعہ کے ہاتھوں تو انہوں نے کنواں بند کر کے مٹی ڈال کے پتھر ڈال کے برابر کر کے نشان ہٹا دی۔ 350 سال گزر گئے، کنواں ختم تھا۔ قریش کی حکومت آئی قصی کے دور میں۔ قصی عبد مناف کا والد ہے، عبد مناف کے بعد ہاشم بنے، ہاشم کے بعد عبد المطلب بنے۔ تو عبد المطلب میرے آپ کے نبی کے دادا ہیں۔ تو ہم نے خواب دیکھا، ایک آدمی کہتا ہے پاک پانی نکالا، پھر دوسرے دن خواب دیکھا پاک پانی نکالا، پھر تیسرے دن خواب دیکھا پاک پانی نکالا۔ تو یہ تیسرے دن کہتے ہیں وہ پاک پانی کدھر ہے؟ تو کہنے والا کہتا ہے تم صبح حرم میں بیٹھنا، ایک کوڑا آئے گا، ایک ٹھونگ مارے گا، 3 جگہ 3 ٹھونگ مارے گا، جہاں وہ 3 ٹھونگ مارے گا وہاں وہ پانی ہے۔ تو اگلے دن وہ جا کے حرم میں بیٹھ گئے تو کوا آیا اور زمزم کی جگہ پر بیٹھ کر ٹک 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 3 ٹھونگ مار کے اڑ گئے۔ تو انہوں نے قریش کو جمع کیا، کہا یہاں وہ کنواں ہے جو ہمارے باپ اسماعیل نے نکالا کی وجہ سے نکلا تھا، اس کو کھودو۔ پہاڑ کا کنواں، پہاڑ کا پانی، وہ تو چوتھے دن ختم ہو جاتا ہے، 300 سال کے بعد پانی ہوگا کہ ہم پاگل ہیں کہ اپنی ٹکر ہمارے ہم نے نکالتا، تو میں تو نکالوں گا۔ تو اس وقت کا ایک ہی بیٹا، اس کا نام تھا حارث۔ دونوں باپ بیٹا کھدائی کر رہے، پتھر توڑنا کوئی آسان کام تھا، تو تھک گئے۔ تو ایک دن کہنے لگے وہ بھی کوئی سردار ہے جس کی اولاد نہ ہو، وہ بھی کوئی سردار ہے جس کی اولاد نہ ہو۔ اگر اللہ نے مجھے 10 بیٹے دیے نا، وہ تھک گیا نا، اور کوئی ساتھی کام کرنے والا ہے نہیں، تو ان کو خیال میں کوئی اور 5-6 بیٹے ہوتے تو میرے ساتھ کام کرتے۔ تو کہنے لگے اگر اللہ نے مجھے 10 بیٹے دیے تو ایک اللہ کے نام پہ ذبح کر دوں گا۔ عرب میں یہ فخر تھا اولاد کی کثرت۔ ہمیں فیڈ کر دیا گیا کم بچے خوشحال گھرانا، چھوٹا خاندان، زندگی آسان۔ میں کہتا ہوں چھوٹے خاندان اگر ایک ہی بیٹا ہو، 2 نافرمان، تو پھر کیا ہوگا؟ زندگی آسان ہوتی ہے اگر اولاد فرما بردار ہو، وہ جتنے زیادہ ہوں گے اتنا فائدہ ہوگا۔ یہ تو چونکہ مغرب میں پیدائش کی شرح کم ہو گئی اور مرنے کی شرح بڑھ گئی، اور عدد ایک بہت بڑی طاقت ہے، تو ان کا ہم تو ڈوبے ہیں سرم، تم کو بھی لے ڈوبے، ان کا ان کو بھی تباہ۔ تو شکر ہے ہماری آبادی دیہات میں ان کو اتنا پرواہ کو نہیں، اللہ کے فضل سے ہمارے بچے تو ڈگیوں میں بیٹھ کے جا رہے ہوتے، بڑی دفعہ میں نے دیکھا ڈگیوں میں بیٹھے ہوتے، تو موٹر چروٹیاں پہ جاتے ہیں، ڈگیوں میں بیٹھے ہوتے ہیں۔ اور میں امریکہ 1000 کلومیٹر پھرا ہوں، جو یورپ کے کتنے ملک، آدھے سے زیادہ یورپ دیکھ لیا، 1000 کلومیٹر پھر ہم 100 200 1000 گاڑی گزر جاتی ہے، ایک بچہ نہیں بیٹھتا، ایک کوئی 1000 گاڑی کے بعد کسی گاڑی میں ایک بچہ بیٹھا ہوتا ہے، ساڑھے 4تھی گاڑی بھری پئی ہوتی ہے۔ اللہ کا احسان۔ میرا چاچا، میرے خاندان میں ایک نسل ہے جن کی عورتیں 5 ہیں، یا اولاد ہوتی تھی یا ایک ادھر اللہ کی طرف سے۔ تو میری ایک چاچی اس خاندان سے تھی جو 5 نسل، تو اس کا ایک بیٹا ہوا، ایک بیٹی۔ بیٹے کی شادی ہو گئی، بیٹی کی بھی شادی ہو گئی، بڑا گھر کر لی بیٹھی آکے شالا کسے دے دو نہ، شالا کسے دے دو نہ۔ بیٹے کو فرصت نہیں باہر کے کاموں سے، بیٹی کو لے گیا اس کا خامن، اب وہ اکیلی تنے تنہا بیٹھی یہ کہہ رہی شالا کسے دے دو نہ ہونا۔ تو اللہ کا نظام، بیٹا پہلے مر گیا، ماں زندہ تھی، ایک ہی بیٹا پہلے مر گیا، جوان، اور ماں زندہ تھی۔ یہ بیچ میں سے آگے بات، کم بچے کو خوشحال کرانا نہیں، نیک بچے کو خوشحال کرانا۔ بچے نیک ہوں تو میں گیا یہ ناروے، تو سیالکوٹ کا ایک تاجر ملا، میں نے سے پوچھ لیا ماشاءاللہ کتنے بچے ہیں؟ کہا الحمدللہ میرے 16 بچے۔ میں ایسے ناموں سے میں نے یہ دیا 2 کا جو ایک کے جو 16 بچے، جانس مائدہ ہے 16 جو میں کہا یہ ایک سے 16، وہ جو سارے بڑے نیک ہیں، میرا بڑا کاروبار ہے، سب نے کاروبار سنبھالا، تبلیغ میں بھی لگے ہوئے، تبلیغ میں بھی جاتے ہیں، کاروبار بھی سنبھالتے ہیں، اور ہمیں ہماری موج لگی ہوئی۔ عبد المطلب نے کہا 10 ہو گئے تو ایک ذبح کروں گا۔
اللہ نے عبد المطلب کو 15 بیٹے دی، 15۔ تو جب وہ 10 ہو گئے تو جب وہ جوان ہو گئے تو ان سب کو جمع کیا، ابھی میں نے قسم کھائی کہ ایک ذبح کروں، تم تیار؟ ہاں ہاں تیار، جس کو کہو گے ذبح ہو جائے گا۔ کہ نہیں میں ایسے نہیں کروں گا، میں پورا ڈالوں۔ تو اس وقت میں پورا ہوتا تھا ایسے، یہ ترکش ہوتا تھا بیت اللہ میں پڑا ہوا، اس میں تیر پڑے ہوئے تھے، اس کا منہ ایسے ذرا ٹائٹ ہو، تو اس میں وہ نام لکھ کر اس کو ایسے ایسے گھما کر وہ پھینکتے تھے، تو جو تیر نکلتا تھا اس پہ جس کا نام لکھا ہوتا تھا وہ اس قرے میں آ جاتا تھا۔ تو اس نے سارے بچوں کے نام تیروں پر لکھ کر یوں گھما کر جو پھینکا تو حضرت عبداللہ کا نام نکلا۔ تو حضرت عبداللہ نے کہا ابا میں تیار، اور عبد المطلب کا دل مٹھی میں آ گیا کہ سب سے زیادہ محبوب ان کو عبداللہ تھا۔ تو ان کو لے کر چلے قربان گاہ کی طرف۔ تو حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، ان کے دادا تھے وائل سہمی، اس نے بڑا کردار ادا کیا، وہ آ گیا، انہوں نے کہا میں یہ کام نہیں ہونے دوں گا، یہ ظلم میں نہیں ہونے دوں گا، تیری قسم اتنی بڑی نہیں ہے کہ ایک جان کو ذبح کر دیا جائے۔ کہنے کہ میں سردار ہوں، میں نے آج تک اپنے بول کو پانی دیا ہے، میں اپنی بات سے ٹل نہیں سکتا۔ ان کا میں بھی سردار ہوں، میں یہ ظلم نہیں ہونے دوں گا۔ تو وہاں تکرار ہو گیا، سارا مکہ وہ وائل سامی کے ساتھ ہو گیا، عبد المطلب اکیلے رہ گئے۔ تو پھر ایک کاہنہ تھی، قطبہ اس کا نام تھا، حجر میں، اس کو جسٹس بنایا گیا کہ تم فیصلہ کرو۔ تو اس نے ان سے پوچھا تمہارے نام قتل کا معاوضہ کیا ہے؟ تو ان کا 10 اونٹ۔ تو اس نے کہا تم ایک تیر پر لکھو 10 اونٹ اور دوسرے تیر پر لکھو عبداللہ، پھر اس کو ڈالو ترکش میں، پھر اس کو گھما کے پھینکو، اگر تو نکلے اونٹ تو وہ ذبح کر دو، عبداللہ کو چھوڑ دو، اور اگر نکلے عبداللہ تو پھر 10 اونٹ اور بڑھا دو، پھر نکلے عبداللہ تو 10 اونٹ اور بڑھا دو، جب تک عبداللہ نکلتا رہے 10 اونٹ بڑھاتے جاؤ، جب اونٹ نکلے تو پھر عبداللہ کو چھوڑ دو، دونوں ذبح کر دو، اگر ٹھیک ہو۔ تو عبد المطلب نے خود ترکش اٹھایا اور اس میں عبداللہ 10 اونٹ یوں کر کے اس نے گھما کر جو پھینکا تو عبداللہ نکلا۔ تو انہوں نے تیر پر 10 کا 20 لکھ دیا، پھر گھما کے پھینکا تو عبداللہ نکلا، تو 20 کا 30 کر دیا، پھر گھما کے پھینکا تو عبداللہ، تو 40 کر دیا، پھر گھما کے پھینکا تو عبداللہ، تو 50 کر دیا، پھر گھما کے پھینکا تو عبداللہ، تو 60 کر دیا، پھر پھینکا تو عبداللہ، تو 70 کر دیا، پھر گھما کے پھینکا تو عبداللہ، تو 80 کر دیا، پھر پھینکا تو عبداللہ، تو 90 کر دیا، پھر پھینکا عبداللہ 100 کر دیا، 100 اور عبداللہ ہو گیا۔ پھر عبد المطلب نے جو گھما کے پھینکا تو 100 اونٹ نکل آیا۔ تو قریش نے کہا بس فیصلہ ہو گیا۔ عبد المطلب نے کہا نہیں، ایک دفعہ اور کروں گا۔ تو دوبارہ کیا تو پھر 100 اونٹ نکلا، ان کا فیصلہ ہو گیا کہ ایک دفعہ اور کروں گا۔ پھر تیسری دفعہ کیا تو 100 اونٹ نکلے، تو اس پر عبد المطلب نے 100 اونٹ صفا پہاڑ کے نیچے ذبح کیے اور قربا میں تقسیم کیے، اور عبداللہ کو اللہ تعالیٰ نے زندگی بخشی۔ تو آپ نے کہا انا ابن الذبیحین، انا ابن الذبیحین، میں 2 ذبیح کا بیٹا ہوں۔ آپ بازار سے گزر رہے تھے، ایک عورت ملی ام خطالہ، اس نے عبداللہ کو دیکھا۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس باپ کی پشت میں منتقل ہوتے تھے اس کے ماتھے پہ ایک نور آ جاتا، ایک روشنی ہوتی تھی، وہ نظر آتی تھی۔ تو وہ عورت کہنے لگی عبداللہ 100 اونٹ تیرا فدیہ ہوا ہے، 100 اونٹ میں دیتی ہوں، ایک رات میرے ساتھ گزار، ایک رات میرے ساتھ گزار، 100 اونٹ لے لو، ایک رات میرے ساتھ گزار۔ تو حضرت عبداللہ نے فرمایا کہ شریف آدمی یہ گناہ نہیں کرتا، میں یہ کام نہیں کروں۔ تو ان کی شادی ہوگی حضرت آمنہ کے ساتھ، وہ نور ادھر منتقل ہو گیا۔ تو ایک دن وہ ام قتالہ بازار میں مل گئی، تو آپ نے کہا حضرت عبداللہ نے کہ تو مجھ سے شادی کر لے، تو مجھ سے گناہ کی دعوت کیوں دیتی ہے؟ تو اس نے ایسے دیکھا، کہنے لگے عبداللہ میں بھی شریف ذاتی ہوں، میں بھی آوارہ فاحشہ عورت نہیں ہوں، میں نے تیرے چہرے پر وہ نور نبوت دیکھا تھا، میں وہ چاہتی تھی کہ میرے پیٹ میں آ جائے، لیکن وہ تو کوئی اور، وہ تو آمنہ لے گئی، تو آمنہ لے گئی، مجھے کوئی ضرورت نہیں تیرے ساتھ، میں تو اس نور کے طلب میں تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ابن الذبیحین بنایا، 2 ذبیح کا بیٹا، اسماعیل ذبیح اللہ اور
بھی اور اللہ کی قدرت ہے. جیسے یہ ماں بیٹا دونوں یہ میاں بیوی اس لیے آئے تھے کہ ایک ہستی کے وجود میں آنے کا ذریعہ بنے اور خود اللہ کے پاس چلے جائیں. 25 برس کی عمر میں حضرت عبداللہ کا انتقال ہوا اور مدینے میں ان کا انتقال ہوا اور وہیں وہ دفن ہوئے. 6 سال کے بعد حضرت آمنہ نے عبد المطلب سے پوچھا کہ میں جانا چاہتی ہوں اپنے خامد کی قبر کی زیارت کرنے کے لیے. تو عبد المطلب نے اجازت دے دی. تو حضرت آمنہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے والد کی ایک خادمہ تھی باندی ایمن، آپ کی ماں بھی ہیں کہ آپ کو 8 عورتوں نے دودھ پلایا ہے، ان میں ایک ایمن بھی ہے. ایک ماہ یہ قافلہ وہاں رہا، یہ مسافر ایک ماہ وہاں رہے. ایک ماہ کے بعد جب یہ واپس آ رہے تھے اور ابوا کے مقام پر پہنچے. ابوا ایک چھوٹا سا گاؤں ہے، اب بھی چھوٹا سا گاؤں ہے، اب چھوٹا سا قصبہ بن گیا ہے. اس سے پہلے ایک پہاڑی سلسلہ کالے سیاہ پہاڑ ہے، اس میں سے یہ قافلہ گزر رہا تھا کہ اچانک حضرت آمنہ پہ موت کا حملہ ہوا. کوئی بیمار نہیں ہے، اچانک موت نے آگے دبوچا. اللہ کی بے نیازی پہ قربان ہے. جس کی خاطر کائنات بنائی اس کو ایسی یتیمی دی، تم وہ جگہ دیکھو تو تمہیں پتہ چلے کہ میرے نبی پہ کیا دکھ آیا ہوگا. 2000 میں عمرہ کرنے کے لیے میں گیا اور پھر میں حضرت آمنہ کی قبر کی حاضری کے لیے میں نے سفر کیا. ایک عرب دوست کی جیپ لی میں کہ پہاڑوں میں جانا تھا اور وہاں ہم پہنچے. چاروں طرف کالے پہاڑ اور سڑک سے پاس ایک ڈرائیور کو ساتھ لیا اور سڑک پر سے اندر جا کر کو 3-4 کلومیٹر اندر پھر ایک جگہ گاڑی اس نے کھڑی کروا دی. پھر میں لے کر پیدل چلا بھول بھلیوں میں. پھر ایک پہاڑی تھی جیسے یہ آپ کا یہ ہے لکڑی کا یہ بنا ہوا ریکسا یا اتنی اونچائی اس کی وہ، اس پر ہم چڑھے تو اوپر ایسے 10 بائی 10 ایک موقع شکل پلین شکل کی وہاں قبر تھی. وہ اثر ہو چکی تھی، ذرا مدھم ہو چکا تھا، سورج سوگوار سے فضا تھی. تو میں نے چاروں طرف جب دیکھا تو 14 صدی پیچھے میں نے دیکھنے کی کوشش کی کہ میں قربان جاؤں جس کے ہاتھ کے میں جنت کی چابی پکڑائی، جس کو اپنا جھنڈا پکڑایا، جس کو ختم نبوت کے تاج سے سجایا، جس کو رحمت للعالمین کا ٹائٹل دیا، جسے نبیوں کا سردار بنایا، جسے اولین آخرین کا سردار بنایا، جس کی شفاعت پر جہنم کو ٹھنڈا فرمایا، جس کی شفاعت پر حساب کو شروع فرمایا، جس کی شفاعت پر جنت کا دروازہ کھلوایا. اس کو بیچ ویرانے میں صرف 6 برس کی عمر میں ایسا ماں کو اٹھایا ہے کہ میرا نبی تڑپ 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 کہاں رہ گیا، لفظ تڑپ بھی چھوٹا پڑ جاتا ہے. میں ماں کھڑا دیکھ رہا تھا اور عجب بے قراری تھی میرے اوپر. میں یہ قصہ ہزاروں دفعہ سنا چکا ہوں، ہر دفعہ میرے آنسو نکل آتے ہیں کہ میں اس جگہ کا چشمدید گواہ. ٹھنڈے موسم میں اس ہال میں تم وہ درد محسوس نہیں کر سکتے ہو جو میں نے وہاں جا کے محسوس کیا. اور جب بھی یہ قصہ سناتا ہوں میرا وہ درد پھر اٹھنے لگتا ہے، وہ زخم جیسے ہرا ہو جاتا ہے، ایسے ہو جاتا ہے کہ دور دور تک انسان نام کی شے نہیں تھی. 6 برس کا معصوم بچہ جس کی ماں بھی ماں اور باپ بھی ماں اور بھائی بھی ماں اور بہن بھی ماں، دوست بھی ماں اور سہیلی بھی ماں اور کھلانے والی پلانے والی بھی ماں، اور کوئی ہے کوئی ہم لوگ جنگل میں اٹھا 25 سال کی عمر بہت اور ان سے بولا نہیں جا رہا تھا. اس سے مجھے اندازہ ہوتا ہے ہارٹ اٹیک ہوا ہوگا، کہیں وضاحت تو کوئی نہیں ہے لیکن مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ ہارٹ اٹیک ہوا ہوگا. بولا نہیں جا رہا اور ویسے کروٹیں بدلنی تھی، پہلے بدلنی تھی بار بار. تو جب اپنے بیٹے کی پریشانی اور گھبراہٹ دیکھی تو آخری الفاظ یہ تھے، بیٹا کل حی میت وکل جدید بار، ہر زندہ نے مرنا ہے اور ہر جوانی نے ڈھلنا ہے. وانی ولدت طہرا، میں نے ایک ایسے بچے کو وجود بخشا ہے جو سارے عالم کو پاک کر دے گا، سارے عالم کو روشن کر دے گا. یہ آپ کے آخری الفاظ تھے. اور زندگی نے بازی ہار دی. موت نے تو جیتنا ہی ہے، جیت اسی کا مقدر ہے. کب آپ ڈاکٹر ہو، میں مریض ہوں، لیکن ڈاکٹر نے بھی مر جانا ہے، مریض نے بھی مر جانا ہے. آپ اپنی ماں کے سینے پہ سر رکھ کر ایسا بلک بلک کے ہوئے آنسو پوچھنے والے کوئی
کس نے قبر بنائی، کیسے قبر بنائی، کون آیا؟ کچھ لوگ آئے دائیں بائیں سے کوئی گزر رہے ہوں گے، یا حضرت ام ایمن کسی کو بلا کے لائی ہوں گی، وہاں سے بستی 8-10 میل کے فاصلے پر ہے۔ جب پہاڑ سے نیچے اترے اور اپنی سواری کی طرف بڑھے تو پیچھے مڑ کے دیکھا تو بچہ غائب ہے، اللہ کے نبی ساتھ نہیں ہے۔ تو ام ایمن گھبرا گئی، انہوں نے پیچھے مڑ کر دیکھا، اوپر کی طرف دیکھا تو اوپر سے کچھ آواز آ رہی تھی، تو وہ پیچھے پہاڑ پر چڑھی تو اوپر ایک عجب دل ہلا دینے والا منظر تھا کہ دو جہان کا سردار وجہ کائنات ماں کی قبر سے لپٹ کے رو رہا تھا۔ وہ قبر سے لپٹ سینے سے قبر کو لگایا، روئے جا رہا۔ ام ایمن جب قریب آئی تو کیا کہہ رہے تھے ہمارے نبی؟ کیا کہہ رہے تھے؟ اما تجھے تو خبر ہے تیرے سوا میرا کوئی نہ تھا، تو بھی مجھے چھوڑ کے چلی گئی، تو کہاں چلی گئی؟ میں تیرے بغیر کہاں جاؤں؟ تو ام ایمن نے پکڑا، اٹھانا چاہا تو آپ نے انکار کر دیا، میں نہیں جاؤں گا، میں اپنی ماں کے بغیر کہیں نہیں جاؤں گا۔ قل هو الله احد الله الصمد انتم الفقراء والله هو الغني، غنی ہے، بے نیاز ہے۔ ام ایمن نے پکڑا اور اونٹنی پر بٹھایا، مکے تک آپ روتے چلے آئے، آپ کے آنسو پوچھنے والا۔ یہ صدمہ ایسا جگہ پکڑ گیا اندر میں کہ اس بات کے 57 برس بعد جب آپ حج کے لیے چلے، 12,000 صحابہ کو لے کر مدینہ سے نکلے، عرفات میں پہنچتے پہنچتے وہ 1.25 ہو گئے تھے۔ تو جب آپ ابوا پہنچے تو یہ کچھ 60-70 ہزار کا قافلہ تھا۔ اس قافلے کے ٹھہرنے کی جگہ ابوا بستی میں میدان تیار، میدان تیار، لیکن جب آپ ماں کی قبر سے گزرے تو آپ بے قابو ہو گئے اور آپ نے اونٹنی کو چھوڑ اور اترے اور ماں کی قبر کے سرانے تشریف لائے۔ احرام باندھا ہوا تھا، اپریل کا مہینہ تھا، اور ایسے بیٹھ گئے جیسے میں آپ کے سامنے بیٹھا، اور ہاتھ گھٹنے اٹھا لیے اور ہاتھ گھٹنوں پہ رکھ لیے اور سر بچوں کی طرف گھٹنوں میں دیکھ کے آپ نے رونا شروع کیا۔ اور اتنا روئے کہ آپ کی داڑھی آنسوں سے تر گھٹنے میں سر روئے، جب اوپر شدید دھوپ پڑ گئی اور روئے جا رہے۔ پھر یہ تمنا کا اظہار کیا، کاش میری ماں زندہ ہوتی تو میں اس کی ایسی خدمت کرتا کہ میں عشاء کی نماز کے مصلی پر ہوتا اور میں سورۃ فاتحہ شروع کر چکا ہوتا، اور ادھر سے میری ماں مجھے کہتی بیٹا محمد، تو میں ماں کے لیے نماز توڑ دیتا اور میں کہتا لبیک یا اماں، ماں جی میں حاضر ہوں، نماز پھر پوری کروں۔ پھر آپ آگے نہیں گئے، وہ ابوا نہیں گئے، 10-12 کلومیٹر تھا وہاں سے، وہیں خیمے لگا دیے۔ میں تو وہ جگہ دیکھ کر وہاں تو 10 آدمی نہیں رہ سکتے، 70,000 کو آپ ادھر ہی ٹھہرے، ماں کی قبر کے دائیں بائیں خیمے لگوا دیے۔ کیا دکھ سے گزارا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا جب تم پر غم آئے تو میرے غم یاد کرنا، اللہ تعالیٰ تمہیں تمہارے غم بھلا دے گا۔ جب تم پر صدمے آئیں تو میرے صدمے یاد کرنا، تمہیں اپنے صدمے ہلکے محسوس ہوں۔ تو آپ ایک پیغام لے کر آئے، کہ اپنے آپ کو اللہ سے ملا دو، اپنے آپ کو اللہ سے جوڑو،
اپنی آخرت کو بچاتے ہوئے ڈاکٹر بنو، بادشاہ بنو، صدر بنو، وزیر بنو، سیاستدان بنو، ماں بنو، بیوی بنو، بہن بنو، ڈاکٹر بنو، جو مرضی بنو، پر اللہ سے تعلق نہ ٹوٹے، آخرت خراب نہ ہو، اللہ کے نبی سے تعلق نہ ٹوٹے، آخرت پر زد نہ آئے، آخرت پر حرف نہ آئے۔ میرے عزیزو، جیسے میڈیکل سیکھنے کے لیے آئے ہو، ایسے ہی سیرت کی زندگی سیکھنے کے لیے وقت دو۔ صرف میرے گھنٹہ سب، میں تو ویسے سردرد کا مریض ہوں، میں زیادہ بول نہیں سکتا، ایک گھنٹہ سوا گھنٹے کی بات سے میں آپ کو کہاں کسی سطح پہ لے جا سکتا ہوں۔ تبلیغ ایک ایسی محنت ہے جو ہمیں اللہ سے بھی ملانے کا ذریعہ بن رہی ہے، اور اللہ کے رسول سے ملانے کا بھی ذریعہ بن رہی ہے، اور اللہ کے پیغام کو اللہ کے بندوں تک پہنچانے کا سبب اور ذریعہ بن رہی ہے۔ 23 برس کی زندگی میں سوائے دکھوں کے آپ نے کچھ نہیں دیکھا، اور فقر و فاقہ خود اختیار کیا اپنی امت کے غریبوں کو تسلی دینے کی، فقر و فاقہ اختیار کیا۔ ایک رات حضرت عائشہ کے پہلو میں لیٹے ہوئے تھے، اس لیٹے کبھی ایسے کرو پھر ایسے کرو، نیند نہیں آئی، پھر ایسے۔ پھر حضرت عائشہ نے دیکھا تو آپ نے چارپائی کی لکڑی ہوتی ہے جس پر باندھ بنا ہوتا ہے، اس کے اوپر پیٹ کو لگایا اور نیچے لڑ تو عائشہ اٹھ کے بیٹھ گئے، یا رسول اللہ کیا بولوں؟ تو ہم نے کہا عائشہ بھوک بہت لگی اور بھوک بہت لگی، جو اشارہ کرے تو جنت کے دسترخوان زمین پر اترے۔ عائشہ بھوک بہت لگی تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگی، پھٹ پھٹ کے رونے، کہ یا رسول اللہ آپ اللہ سے مانگتے کیوں نہیں؟ آپ اللہ سے مانگتے کیوں؟ آپ کی تو رد ہوتی کوئی؟ کہ نہیں عائشہ، میں کبھی نہیں مانگوں گا، میں اسی بھوک میں چلا جاؤں گا۔ مجھ سے پہلے میرے بھائی جو نبی آئے وہ بھی ایسے ہی فاقوں میں چلے گئے، میں بھی ایسے ہی چلا جاؤں گا۔ اور ہم نے پیسے کو خدا بنا لیا، عزت اور شہرت کو خدا بنا، کہ درویشی بھی عیاری ہے، سلطانی بھی عیار، کوئی دین کے روح میں دنیا بنا رہا ہے، کوئی اور 7 جون 633 عیسوی، شدید گرمی، 29 سفر کو آپ کے سر میں درد ہوا عصر کی نماز پڑھانے کے بعد، اور آپ کو مغرب تک بخار چڑھا اور تیز چڑھا، لیکن آپ آ کے نمازیں پڑھاتے رہے، اور روزانہ آپ ایک دن ایک گھر والوں کے پاس ٹھہرتے تھے، تو آپ نے کہنا شروع کیا کل میں کس کے گھر ہوں گا، کل میں کس کے گھر ہوں گا۔ تو اس سے آپ کی ایک ماں نے یہ سمجھا کہ غالباً اللہ کے نبی یہ چاہتے ہیں کہ بیماری کے دن میں عائشہ کے گھر میں گزاروں، ورنہ آپ کو خود پتہ ہے کل میں نے کہاں جانا ہے، لیکن جو پوچھنے کا انداز ہے اس سے یہ لگتا ہے کہ شاید آپ یہ چاہتے ہیں کہ بیماری کے گھر میں عائشہ، بیماری کے ایام عائشہ کے گھر گزاروں، لیکن انصاف اور عدل کی وجہ سے خود نہیں کہہ پا رہے۔ تو حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی باری تھی، اب ان کے گھر میں قیام پذیر تھے، تو آپ نے فرمایا اپنی بیگمات سے کل میں کہاں ہوں گا؟ اس پر سب نے کہا یا رسول اللہ ہم سب خوشی سے اجازت دیتی ہیں، آپ عائشہ کے گھر میں قیام فرمائیں، ہم سب اپنی باری معاف کرتی ہیں۔ تو ایک دم خوش ہو گئے اور آپ نے سب کا شکریہ ادا کیا، اور عباس اور علی کے سہارے آپ چلتے ہوئے حضرت عائشہ کے گھر پیر کے دن داخل ہوئے، اور پیر کے دن ہی اللہ کے پاس چلے گئے۔
2 ہفتے آپ کی بیماری چلی، 13 دن آپ کی بیماری چلی، بخار، سردرد بخار، سردرد بخار، 5 دن جب آپ کی دنیا میں جانے سے رہ گئے تو آپ نے ظہر کی نماز کے لیے تیاری فرمائی اور پٹی باندھی کس کے سر کو درد کی وجہ سے، اور ظہر کی نماز سے پہلے ممبر پر تشریف فرما ہوئے، مجمع بھرا ہوا تھا، تو آپ نے فرمایا لوگوں میں ایک زمان تمہارے اندر گزار کے جا رہا ہوں، میں نے کسی کا حق مارا ہو، میں نے کسی کو تھپڑ مارا ہو، میں نے کسی کو سوٹی ماری ہو، میں نے کسی پر زیادتی کی ہو، تو میری جان حاضر ہے، مجھ سے یہاں بدلہ لے لو، آخرت میں مجھ سے مطالبہ نہ کر۔ جس کی خاطر جنت سجائی گئی وہ حقوق و لباس کے بارے میں اتنا پریشان ہے کہ مجھے یہاں مجھ سے یہاں بدلہ لے لو، یہ کہنا تھا سوری مسجد میں اور عشاء کی نماز کے لیے آپ تیار ہونے کے لیے اٹھے، پھر ایسے کر کے پھر ہوش میں آئے، کہا نماز ہوگی؟ کہا نہیں جی آپ کا انتظار ہے، پھر آپ اٹھے، پھر ایسے کر کے پھر تھوڑی دیر بعد ہوش میں آئے، نماز ہوگی؟ کہا نہیں جی آپ کا انتظار ہے، پھر آپ اٹھے پھر بیٹھے، پھر ایسے کر کے پھر تیسری دفعہ ہوش میں آئے، نماز ہو گئی؟ کہا نہیں جی آپ کا انتظار ہے، تو آپ نے کہا ابو بکر سے کہو وہ نماز پڑھے، خود نہیں جا سکے۔ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ پچھلی صف میں تھے، عمر پہلی صف میں تھے، تو لوگوں نے نماز ہی پڑھانی، تو انہوں نے عمر کو آگے کر دیا، تو انہوں نے کہا اللہ اکبر، تو آپ نے کہا عمر کو پیچھے ہٹاؤ، ابو بکر کو آگے کرو، اب اللہ الا ان یکون ابا بکر، میرے رب نے مجھے کہا ہے میرے مصلی پر ابو بکر کے سوا اور کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا۔ تو نماز پڑھوائی گئی اور ابو بکر کو پیچھے سے لایا گیا اور ان کو مصلی پہ کھڑا کیا گیا۔ تو جمعرات کی عشاء، جمعے کی 5، ہفتے کی 5، اتوار کی 5 15 اور جمعرات کی عشاء 16 اور پیر کی فجر 17 نمازیں ابو بکر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائیں اللہ کے نبی کی موجودگی میں، اور آپ جمعرات کے بعد مسجد میں نہیں جا سکے۔ ہفتے کے دن، ہفتے والے دن ظہر کی نماز پر آپ کی طبیعت میں کوئی نشاط تھا تو آپ ابو بکر نماز کے لیے کھڑے ہو چکے تھے، ادھر سے دروازہ کھلا اور آپ نماز کے لیے مسجد میں تشریف لائے، تو ابو بکر کھڑے کھڑے پیچھے ہٹنے لگے، مصلی چھوڑنے لگے، تو آپ نے ہاتھ کا اشارہ کیا کھڑے، اور ابو بکر کھڑے ہو گئے تو اللہ کے نبی آئے اور آپ کے الٹے ہاتھ نیچے بیٹھ کر آپ نے ظہر کے فرض 4 فرض بیٹھ کر ابو بکر کی امامت میں آپ نے ادا فرمایا۔ پیر کی صبح آپ کی طبیعت ایک دم حشاش بشاش ہوئی اور فجر کی نماز ہو رہی تھی، آپ نے دروازہ کھولا اور ایسے صحابہ کو دیکھا تو حضرت فرماتے ہیں ہم پر ایسی بے خودی طاری ہوئی کہ ہم نماز کے اندر ہی سب اللہ کے نبی کو ایسے دیکھنے لگے، نماز کے اندر، اور ہمیں دیکھ کر اللہ کے نبی مسکرائے، آج تو اللہ کے نبی صحت مند ہے، ہمیں کیا خبر تھی کہ یہ شام کی آخری بھڑک ہے۔ تو جب تھوڑا سا سورج نکل آیا تو آپ نے اپنی بیگمات کو بلوایا، ان سب سے ملاقات کی، پھر حضرت فاطمہ کو بلوایا، پھر ان سے ملاقات کی اور ان سے فرمایا بیٹی آج میں جا رہا ہوں، آج میں جا رہا ہوں۔ تو وہ رونے نہیں لگے، کہنے رو نہیں، میرے بعد تم سب سے پہلے مجھ سے آ کر ملاقات کرو گے۔ 6 مہینے کے بعد حضرت فاطمہ کا 25 سال کی عمر میں انتقال ہو گیا۔ پھر آپ نے علی کو بلوایا رضی اللہ عنہ، پھر ان کو اپنے گود میں لٹا کر ان کی کمر پہ ہاتھ پھیرتے رہے اور ان کے لیے دعا کرتے رہے کچھ دل ہی دل میں، پھر ان کو رخصت فرمایا۔ پھر سب سے آخر میں اپنے بچوں کو بلوایا، حسن اور حسین کو، سیدھے ہاتھ میں حسن کو لیا، الٹے ہاتھ میں حسین کو لیا، دونوں کو ایسے اپنے ہاتھوں میں لے کر ان کے سر پہ ہاتھ پھیر رہے تھے، ان کے بوسے لے رہے تھے اور آنکھوں سے آنسو جاری اٹھے کہ آگے آنے والے منظر دیکھ لیے کہ ایک کو نیزوں پہ چڑھایا جا رہا ہے اور روندا جا رہا ہے، اور ایک کو زہر دیا جا رہا ہے، ایک کو بلال سمیت ذبح کیا جا رہا ہے، تو سارا آگے نظر آ گیا۔ آپ نے ایک دفعہ پہلے بھی کہا تھا میں کتے کو دیکھ رہا ہوں میری اولاد کا خون پی رہا ہے، میں کتے کو دیکھ رہا ہوں، شمر کی طرف اشارہ تھا،
میں پتر کو دیکھ رہا ہوں جو چتکبرا ہے، میری اولاد کا خون پی رہا ہے۔ جب کربلا کے لشکر آمنے سامنے ہوئے تو شمر پر حضرت حسین کی نظر پڑی، اللہ اکبر، صدق اللہ و رسول اللہ، اللہ اس کے رسول نے سچ کہا۔ تو ساتھیوں نے پوچھا کیا کہا اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ ایک چتکبرا کتا ہے جو میری اولاد کا خون پی رہا ہے، وہ یہ شمر ہے جو مجھے نظر آ رہا ہے۔ اس کو برس کی بیماری تھی، برس، فل بیری جس کو کہتے ہیں، کالا چٹا ہو گیا تھا۔ تو سارے منظر سامنے تھے تو اب چپ کر کے ہوتے رہے اور ان کے سروں پہ ہاتھ پھیرتے رہے، پھر ان کو رخصت کر دیا۔ تو کوئی 11 کا ٹائم ہوگا، دوپہر ہو، سورج ڈھلا نہیں تھا، ڈھلنے سے پہلے جبریل اندر آئے اور آ کے کھڑے ہو گئے، سو گوارس کیا ہو؟ ہم نے پوچھا کیا ہو؟ کہ یا رسول اللہ، موت کا فرشتہ دروازے پہ آ چکا اور اندر آنے کی اجازت چاہتا، اور ایک فرشتہ ساتھ اور بھی تھا جو اسی دن آیا پھر کبھی نہیں آیا۔ تو آپ نے کہا آ جاؤ۔ تو ملک الموت اندر داخل ہوئے اور آ کر کہا السلام علیکم یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں، اور یہ پہلا موقع ہے میں کسی کو سلام کر رہا ہوں، میں نے آج تک کبھی کسی کو سلام نہیں کیا، یا رسول اللہ پہلا موقع ہے، اللہ نے مجھے فرمایا پوچھ کے اندر جانا بغیر پوچھے نہ جانا۔ کیا دربار ہے، میرے عزیزو، اپنے نبی کی نقل اتار لو، اس کے طریقوں میں ڈھل جاؤ۔ یہ شکل صورت میں نے مولوی کی نہیں بنائی، یہ شکل صورت میرے نبی کی ہے، میں نے اس کی نقل اتاری ہے کہ شاید اس مشاوت پر اللہ تعالیٰ کچھ رحم کھا دے، اور اللہ پاک تو شرموں والا حیا والا ہے۔ پھر کہنے لگے یا رسول اللہ، جب سے موت کا کام میرے ذمہ لگا ہے، یہ پہلا موقع ہے، اللہ نے فرمایا آنا چاہیں تو لے آنا، رہنا چاہیں تو چھوڑ کے آ جانا۔ طارق جمیل سے کون پوچھے، خالد منگر کو کون پوچھے، وائس چانسلر کو کون پوچھے؟ تو آپ نے فرمایا اگر میں کہہ دوں تو میری جان بھی نکال لو گے؟ اچھی آپ کی بھی نکال لوں گا۔ تو آپ نے جبریل کو دیکھا، تیری کیا رائے ہے جبریل، تیری کیا رائے ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ آپ کی ملاقات کے شوق میں، اللہ آپ کی ملاقات کے شوق، ان ربک الیک لمشتاق، اللہ آپ کی ملاقات کے شوق، لیکن جو آپ فیصلہ کریں گے وہ ہو۔ حسن حسین کے لیے تو ہاتھ نہ اٹھائے اور تمہارے لیے فریاد کر دی، آپ نے کیا کہا؟ دعا دو اس کملی والے کو، آپ نے کیا کہا، کیا کر دیا؟ نہ کیا ہوتا، نہ کہا ہوتا تو آج تم اور میں بندر اور خنزیر ہوتے، لاہور بندر اور خنزیروں سے بھرا ہوا ہوتا۔ آپ نے فرمایا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا جبریل واپس جاؤ، میرے اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا؟ میرے بعد حسن حسین کے ساتھ کیا کرے گا؟ یہ سوال نہیں اٹھایا، ہونے دو زبان، ایسے ہی دین زندہ ہوتا ہے، بہنے دو خون، یہ پانی ہے میرے دین کا، لیکن میری امت، میری امت، تو میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرو گے؟ میں اس کے بعد فیصلہ کروں گا، مجھے جانا ہے کریں۔ تو جبریل واپس گئے، ملک الموت کھڑے، تو جبریل پیغام لائے یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے میرے نبی، میں آپ کے بعد آپ کی امت کو تنہا نہیں چھوڑوں گا، لا نخذلک، نہیں چھوڑوں گا، سایہ رکھوں گا۔ تو آپ نے فرمایا الآن خرت عینی، اب میری آنکھیں ٹھنڈی، اب میری آنکھیں ٹھنڈی، اللہم الرفیق الاعلی، اے اللہ مجھے اپنے پاس بلا لے،
تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ آواز سنی تو ان کی ہائے اللہ یختارنا، لگتا ہے لیکن ابھی ہمیں چھوڑنے کا فیصلہ کر گئے، کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے بیٹھی تھی چوکڑی مار کے، اور اللہ کے نبی آپ کے سینے پر کیسے سر رکھے ہی پڑے، تھوڑا سا نیند دراز ہوگا اس طرح پڑ گئی تھی۔ تو جب آپ نے ملک الموت کو کہا اللہ کی تقدیر کو نافذ کر دو، تو جبریل بھی آپ دیدہ ہو، کہنے لگے یا رسول اللہ آپ نے جانے کا ارادہ کر لیا تو میرا بھی آج دنیا میں آخری دن ہے، آج کے بعد میں بھی کبھی لوٹ کے نہیں ہوں گا۔ وہی کا مبارک سلسلہ ختم۔ تو وہ جو چند لمحات باقی تھے، چند لمحات، اس میں آپ نے 23 سال کی محنت، 30 سپاروں کا خلاصہ اور 10 لاکھ حدیثوں کا نچوڑ 2 جملوں میں بیان کر کے چلے گئے۔ اے میری امت، اے میڈیکل والے، اے سائنس والے، اے انجینئرنگ والے، اے ریڈی والے، اے جہاز والے، اے عورت، اے مرد، ایک نماز نہ چھوڑنا، الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، ایک نماز نہ چھوڑنا، وما ملکت ایمانکم، ایک میری امت کے غریبوں پر رحم کھانا۔ وَافْعَلْ بِنَا مَا أَنْتَ أَهْلُهُ إِنَّكَ أَهْلُ التَّقْوَى وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا وأولى۔ یا اللہ تو ہمارا رب ہے، ہم تیری توحید، وحدانیت، ربوبیت پر ایمان لائے۔ یا اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تیرے رسول ہیں، آخری ہیں، ان کے بعد کوئی نہیں، ہم اس پر ایمان لائے۔ تیری کتابیں حق ہیں، تیرے فرشتے حق ہیں، تیری جنت جہنم حق ہے، موت کے بعد کی زندگی حق ہے، ہم اس پر ایمان لائے۔ یا اللہ لیکن عملی طور پر ہم بہت ضعیف ہوئے، بہت پیچھے رہ گئے، ہمیں معاف فرما دے، ہمیں معاف فرما دے۔ یا اللہ یہ دل تیرے لیے تھا، تیرے حبیب کی محبت کے لیے تھا، لیکن ہم نے اس میں بے شمار بت بٹھا لیے ہیں، ہم تجھ سے معافی مانگتے ہیں، ہمیں معاف فرما دے۔ یا اللہ ہم نے رسمی طور پر سیرت کے جلسے کیے، رواجی طور پر سیرت کے جلسے کیے، لیکن تیرے محبوب کی زندگی کو چھوڑ دیا، تیرے محبوب کی زندگی کو جدا کر دیا، تیرے محبوب کی زندگی سے بغاوت کر دی۔ ہمارے نوجوان بھی باقی ہیں، ہمارے لڑکے لڑکیاں بھی باقی ہیں، ہم تیری منت کرتے ہیں تو ہمیں معاف فرما دے، ہمیں معاف فرما دے۔ تو نے سمجھایا ہم کوئی نہ سمجھے، تو نے روکا ہم کوئی نہ رکے، تو نے بلایا ہم نے پلٹ کے نہ دیکھا۔ یا اللہ ہم اپنے سارے قصوروں کا آج اعتراف کرتے ہیں، تجھے اپنے حبیب سے محبت ہے، ہم نے اسی کی محبت میں یا اللہ ان کی یاد میں جمع ہو کر یا اللہ انہیں یاد کیا، تجھے یاد کیا۔ یا اللہ تو فضل فرما کر ہمیں بھی اپنا بنا لے، ہمیں بھی اپنا بنا لے، ہمیں بھی اپنا بنا لے، ہمارے دلوں سے غیر کی محبتیں نکال دے، مخلوق کی محبتیں نکال دے، اور اپنی اور اپنے حبیب کی محبت ڈال دے، ہمیں اپنا بنا لے، ہمیں اپنا بنا لے۔ ہم اس غفلت کی زندگی کے ساتھ ہم نہیں مرنا چاہتے، ہم ایسی موت نہیں چاہتے میرے مولا کہ تو ہمیں دھتکار دے، تو ہمیں ٹھکرا دے، تو ہمیں محروم کر دے۔ ہم ایسی موت نہیں چاہتے میرے مولا کہ ہمیں قبر ہمارے لیے ایک عذاب بن جائے۔ اے کریم آقا ہم تیری منت کرتے ہیں، ہمارا دل جو گندگیوں سے بھر چکا ہے، غلاظتوں سے بھر چکا ہے، ہمارا وجود جو نافرمانی کا گٹر بن چکا ہے، ہمارے دلوں کو دھو دے، ہمارے وجود پاک کر دے۔ تیری عزت کی قسم ہم تیرا بننا چاہتے ہیں، تیری عزت کی قسم تجھ سے محبت کرنا چاہتے ہیں، تیری عزت کی قسم تیرے محبوب سے عشق کرنا چاہتے ہیں، لیکن یا اللہ ہمارا ایمان اتنا کمزور ہے کہ نفس کے ہاتھوں شکست کھا جاتا ہے، ماحول کے ہاتھوں شکست کھا جاتا ہے، چاروں طرف نافرمانی کا ماحول ہے، آوارگی بے حیائی کا ماحول ہے، ایک قدم تیری طرف چلتے ہیں 10 قدم پیچھے جا کرتے ہیں۔ اے کریم آقا تو اپنا کرم فرما دے، تو ہوائیں چلا دے ہدایت کی، تو ہوا چلا دے ایمان کی۔ یا اللہ صرف تو ہی ہمارا مطلوب بن جائے، تو
تو ہی ہمارا مقصود بن جائے، تیرے نبی کی محبت ہمارا سرمایہ بن جائے، تو ہمیں یہ توفیق نصیب فرما دے۔ یا اللہ جتنے حاضرین شرکاء جمع ہیں، مرد عورت، لڑکے لڑکیاں، چھوٹے بڑے، یا اللہ پڑھے لکھے ان پڑھ، سب کے دلوں میں اپنے اور اپنے حبیب کی محبت کی شمع جگا دے، ہمیں اپنا بنا لے، ہمیں اپنا بنا لے، ہمیں دنیا کے دکھوں سے بھی نجات عطا فرما اور آخرت کی پکڑ سے بھی نجات عطا فرما۔ اے کریم آقا ان ڈاکٹروں کے پاس یا اللہ جسم کی دردوں کا تو علاج ہے، لیکن یا اللہ موت کی دردوں کا علاج تو کسی کے پاس کوئی نہیں، ہمیں سکرات کی دردوں سے محفوظ فرما، ہمیں سکرات کی دردوں سے محفوظ فرما۔ اے کریم آقا ہمارے پاس اپنے گھروں کو روشن کرنے کا انتظام ہے، لیکن قبر کو روشن کرنے کا ہمارے پاس کوئی انتظام نہیں، ہماری قبروں کو نورانی فرما، ہماری قبروں کو ٹھنڈا فرما۔ اے مہربان اللہ ہمیں دنیا کے سورج سے بچنے کے لیے ہمارے پاچ چھت کا انتظام ہے، لیکن میرے آقا جب تو محشر کے میدان میں ہمیں ننگا کھڑا کرے گا، کوئی ہمیں پہچانے والا نہیں ہوگا، تیرا سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، اس دن تیری چھاؤں کے سوا کوئی چھاؤں نہ ہوگی۔ یا اللہ ہمیں اس دن اپنے عرش کی چھاؤں نصیب فرما۔ اے کریم آقا جس دن تو آئے گا، تیری جنت آئے گی، تیری جہنم آئے گی، اور تو اعلان کرے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، آج مجرم الگ ہو جائے۔ اے کریم آقا، اے مہربان اللہ، او ہمارے اللہ، او ہمارے اللہ، ہم تیرے مجرم ہیں، ہم اقرار کرتے ہیں، ہم نے دین کو بھی بیچا اور ہم نے دنیا کو بھی بیچا، دین کے نام کو بھی بیچا اور دنیا کو بھی بیچا اور تیری ناراضگی کو خریدا۔ یا اللہ تیری عزت کی قسم ہم تیری سزا نہیں سہ سکتے جب تو یہ اعلان کرے گا آج مجرموں کو الگ کر دیا جائے۔ یا اللہ بہتوں کو ہتھکڑیاں لگے گی، بہتوں کو بیڑیاں پڑے گی، بہتوں کی گردن میں توق پڑے گے۔ اے کریم آقا ہمیں تو پتا ہے ہم مجرم ہیں، پہلے سے ہی پتا ہے ہم مجرم ہیں، تیرے سمجھانے پر نہ سمجھے، تیرے روکنے پر نہ روکے، تیرے ہٹانے پر نہ ہٹے۔ اے کریم اللہ ہماری جھولی خالی ہے، تجھے اپنے حبیب کے آنسوؤں کا واسطہ، ہمیں ہتھکڑیوں سے بچا لے، ہمیں بیڑیوں سے بچا لے، ہمیں توق سے بچا لے، ہمیں اس دن کی دھوپ سے بچا، جہنم کی آگ سے بچا۔ اے کریم اللہ ہم سے تو دیا سلائی کا جلا ہوا برداشت نہیں ہوتا، تیری جہنم کو کون برداشت کرے گا جسے تو روز بھڑکاتا ہے، روز بھڑکاتا ہے، جسے تو روز بھڑکاتا ہے۔ اے مہربان اللہ زندگی ہماری بڑی ہی غلط ہے، ہم معافی مانگتے ہیں، ہم توبہ کرتے ہیں۔ مبارک مجلس ہے، تجھے اپنے نبی کا تذکرہ پسند ہے، ابھی تو خوش ہوا ہوگا، تیرے فرشتے جو خوش ہوئے ہوں گے۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ اتنا خوش ہو جا، اتنا خوش ہو جا کہ آج ہماری بخشش کا اعلان کر دے، اتنا خوش ہو جا، اتنا خوش ہو جا کہ آج ہم سے راضی ہونے کا اعلان کر دے۔ یا اللہ تو کہہ دے میں راضی ہو گیا ہوں، یا اللہ تو کہہ دے میں راضی ہو گیا ہوں۔ یا اللہ اپنے نیت کو خالص کرنا چاہا اور اس میں بھی بہت کچھ شامل ہو گیا، اپنے عملوں کو ٹھیک کرنا چاہا اور وہ بھی بگڑ گئے، ٹھیک نہ ہو سکے۔ ہم نے تیری طرف سفر کرنا چاہا اور اس میں بھی یا اللہ کہیں مال کی محبت، کہیں وجاہت کی محبت، کہیں شہرت کی محبت، کیا کوئی شامل ہو گیا۔ یا اللہ اس بچے کی طرح ہے جو سارے کھلونے توڑ کے بیٹھا ہوتا ہے، اپنے ہاتھوں اپنے کھیل بگاڑ دیتا ہے۔ ہم نے سب کچھ بگاڑ دیا ہے، ہم نے ٹھیک کرنا چاہا، ہم سے ہو نہ سکا، تو مہربانی فرما دے۔ ہمارے چھوٹے بچے کاپیوں پہ الٹی سیدھی لکیریں لگا کر ہم سے پوچھتے ہیں آبا میں نے کیسا لکھا، ہمیں پتا ہے اس نے برقع کالا کیا ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں شاباش میرے بیٹے نے بہت اچھا لکھا ہے۔ یا اللہ ساری زندگی کالی کتاب بن گئی، ساری زندگی ورق کالے کیے، ایک لکیر بھی سیدھی لکیر تیری اپنے حبیب کے تو ہے، تو ہمیں شاباش دے دے، ہمیں شاباش دے دے، ہم نے تو ٹھیک کرنا چاہا تھا، ہم سے ہو نہ سکا۔ آج جھولی خالی ہے، کسی عمل کا دعویٰ نہیں، کسی نیکی کا دعویٰ نہیں، صرف تیری رحمت پر دعویٰ ہے، تیرے حبیب کی شفاعت پر دعویٰ ہے، اور ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، تو ہمارے حال پہ کرم فرما، ہماری
ہماری آخرت کو بنا دے. یا اللہ ہم تیرے کمزور بندے ہیں، دنیا کے بغیر بھی ہمارا چارہ نہیں ہے، دنیا میں بھی ہم پس کے رہ گئے، لٹ کے رہ گئے، پٹ کے رہ گئے، کٹ کے رہ گئے. اے اللہ فرعون جیسے لوگ ہمارے اوپر مسلط ہوئے، بددیانت، ظالم، خائن، شرابی، زانی، جواری قسم کے لوگ کے ہاتھوں میں قوت آ گئی. آج تیرے غریب بندے پس رہے میرے مولا تیری امت کے. یا اللہ تیرا حبیب تو اپنی محبت سے ایسا پیار کرتا تھا، چور کے ہاتھ کٹنے پہ رونے بیٹھ گیا تھا، بچے کا رونا سن کر نماز مختصر کر دیتا تھا کہ بچہ رو رہا ہے، نماز تھوڑی کر دیتے تھے کہ ماں بچے کو اٹھائے. اے کریم آقا آج تیرے محبوب کی امت کے کروڑوں بچے ذبح ہو رہے ہیں، بھوکے سوتے ہیں، بھوکے اٹھتے ہیں، کوئی ان کے آنسو پوچھنے والا نہیں، کوئی ان کو نوالا کھلانے والا نہیں. میرے آقا تو نے تو فرعونوں کو ہمیشہ پکڑا، تو ہمارے فرعونوں کو کب پکڑے گا؟ تو نے تو ہمیشہ قارونوں کو پکڑا، تو ہمارے قارونوں کو کب پکڑے گا؟ تو نے شدادوں کو ہمیشہ پکڑا، تو ہمارے شدادوں کو کب پکڑے گا؟ تو نے نمرودوں کو ہمیشہ پکڑا، تو ہمارے نمرودوں کو کب پکڑے گا؟ اے کریم آقا اب تو ہمتیں پست ہو گئی، حوصلے شکستہ ہو گئے. یا اللہ قوتیں کمزور ہو گئی. تو یا اللہ تیری مدد کے سوا کوئی راستہ نہیں، کوئی چارہ نہیں. اے چارہ گر تو چارہ فرما، اے چارہ گر تو چارہ فرما. ہماری مدد کا اعلان کر دے، نہیں کیا تو آج کر دے، آج کر دے. جمعہ کا دن ہے، مبارک دن ہے، مبارک محفل ہے. آج امت کی رحمت کے لیے فیصلہ فرما دے، اور خاص طور پر اس ملک کے لیے فیصلہ فرما دے. یہاں کے لوگ میرے مولا بڑے دکھی ہیں. پوری دنیا میں کہیں مسجدوں میں دھماکے نہیں ہوتے، بازاروں میں ایسے آزار نہیں اڑتے. میرے آقا چھوٹے چھوٹے معصوم بچے باپ کی انگلی پکڑ کر مسجد میں جاتے ہیں، واپسی پہ چند موٹیاں واپس آتی. ایک کریم اللہ، ایک کریم اللہ تو کر دے نہ کرم، کر دے نہ کر دے نہ کرم. تجھے کون پوچھے گا؟ تو کر دے نہ فیصلہ. ہمارے اوپر یہ ظلم کب تک چلے گا؟ تو آجا، تیری منت کر دے، تو آجا میرے اللہ، تو آجا، آجا تیرے آنے سے کون بنے گا؟ آجا تو میرے مالک. ہم بے بس ہو گئے، ہم بے بس ہو گئے. ہم منڈی کی یا اللہ بھیڑ بکریاں ہیں جسے ذبح کرنے کے لیے جنہیں بیچا جاتا ہے، ہمیں بھیڑ بکریوں کی طرح بیچا جا رہا ہے، بھاؤ طے ہو رہے ہیں. آجا تجھے تیرے حبیب کے آنسوؤں کا واسطہ، آجا تجھے تیرے حبیب کے آنسوؤں کا واسطہ، آجا تجھے ان کے طائف کے بہے ہوئے خون کا واسطہ. ہماری مدد فرما، ہماری مدد فرما. ہم سے راضی ہو جا، ہم سے راضی ہو جا. پورے ملک پر آئے ہوئے عذاب ڈال دے، عذاب ڈال دے، عذاب ڈال دے، پریشانیاں ڈال دے. تو خوش ہو جا، تو راضی ہو جا. ان سارے یا اللہ یہ جتنے موجود ہیں شرکائے مجلس، لڑکے لڑکیاں، بڑے چھوٹے، مرد عورت، ڈاکٹر علی ڈاکٹر، ان سب کو قبول فرما. اس ادارے کو قبول فرما، انہیں ترقی عطا فرما. ان کی ضروریات کو یا اللہ غیب سے یا اللہ پورا فرما. یہاں روشن دل والے، روشن دماغ والے، روشن ضمیر ڈاکٹر تیار فرما. جو مسیحا ہوں انہیں یا اللہ جنہیں مریضوں کا درد ہو ایسے طبیب یہاں سے تیار فرما. اور ہمارے تمام اداروں میں اخلاقی بلندی بھی پیدا فرما، اور علمی بلندی بھی پیدا فرما، اور علم اور عمل کا جوڑ پیدا فرما. اس ادارے کو یا اللہ اپنے شرف قبولیت عطا فرما، اور ہم سب کو بھی قبول فرما. توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین غیر خزایا ولا مفتونین برحمتک یا ارحم الراحمین. وصلی اللہ تعالی علی نبی الکریم. سب اپنی جگہ پہ تشریف رکھیں جب تک حضرت تشریف نہیں لے جاتے. اور دوسرا